ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے محترم دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، بندے کی سعادت اور خوش قسمتی اور کامیابی اللہ کے ساتھ تعلق میں ہے۔ جتنا بندہ اللہ کا محبوب بنتا چلا جائے گا اور اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتا چلا جائے گا، اتنا اللہ جل شانہ اپنے بندے کے ساتھ ہوگا، یعنی اپنے بندے کی مدد میں اور اپنے بندے کے ساتھ محبت کرے گا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے جو محنت کی ہے تو اس محنت میں ان کی بنیادی محنت اس بات پر ہوئی کہ یہ بندہ اللہ کو پہچانے اور اس بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق بڑھے۔ وہ تعلق بندگی کا ہے جو سب سے مضبوط رشتہ ہے، اور اس کی بنیاد ہے شہادت اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کا لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ مکہ مکرمہ میں ابتدائی طور پر محنت کی اور وہاں لوگوں کو دعوت دیتے رہے، لیکن مخاطب سارے دنیا کے انسان ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، تو نیت ان کی عالمی تھی اور خطاب بھی مخاطب پورے دنیا کے انسان۔ اس لیے دعوت میں فرماتے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تمام دنیا کے انسانوں تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی دونوں جہانوں میں کامیابی کا جو ذریعہ ہے وہ اس کلمے کا اقرار ہے۔ ہر قسم کی کامیابی، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، کچھ بھی ہو۔ اس لیے جب ایک دفعہ کفار اور مشرکین نے ابو طالب سے بات کی کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کسی وقت بھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا گیا کہ ایسے عالی اخلاق تھے، اونچے اخلاق تھے، لیکن وہ اس کو برا بھلا سمجھتے تھے کہ یہ مخلوق ہے اور یہ مخلوق عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے،
تم اس کی عبادت کرو گے تو عبادت کی صورت میں یہ تمہیں نفع نہیں دے سکتی، اور تم اس کی عبادت نہیں کرو گے تو عبادت نہ کرنے کی صورت میں تمہیں نقصان نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، دینا لینا ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو وہ اس کو برا بھلا سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمارے معبودوں کی کمیاں بیان کرتا ہے۔ تو بہرحال ابو طالب سے کہا کہ بھتیجے کو بلاؤ تاکہ ہم آپس میں کچھ معاملہ طے کر لیں، کچھ وہ نیچے آ جائے، کچھ ہم مخالفت میں کمی کر لیں گے تاکہ ہماری بات بن جائے۔ بہرحال ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ابو طالب نے کہا کہ یہ ہمارے قوم کے لوگ ہیں اور ان کی طرف سے یہ بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو انہیں ایک کلمے کی طرف ایک ہی بات کہتا ہوں، بس اگر انہوں نے میرے ساتھ اس بات کو مان لیا تو عرب سب پورا انہی کا ہو جائے گا۔ ان کی تو آپس میں لڑائیاں بھی اسی لیے چلتی رہی اور ہوتی رہی، اور عجم ان کو جزیہ دیں گے، یعنی اس کلمے کے اندر یہ طاقت ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکمت تھی کہ ان سے بات کرتے وقت اس انداز سے بات کی جس کو وہ اندر چاہتے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ ہماری بڑائی ہو، ہماری بات چلے، جو بھی ہو۔ تو ابو جہل نے کہا کہ وابی کا 10 کلمات، کہ تیرے باپ کی قسم، اس طرح تو ہم 10 بات سننے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم اس بات کو دیکھیں کہ دونوں جہانوں کی کامیابیوں کا وعدہ وہ اس کلمے کے ساتھ ہے، اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ابو جہل اور ان کے سرداروں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی، وہ بعد میں آنے والوں نے اپنے سر کے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کس طرح پوری دنیا ان کی ماتحت رہی ہے۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نوعیت اور تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر اور نوعیت وسعت کے اعتبار سے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے اور، یعنی عجموں کا ان کو جزیہ دینا، یہ سب لوگوں نے اپنے سر کے آنکھوں سے دیکھا، کتابیں ان سے بھری ہوئی، اور ان عربوں کا سب پر غالب آنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس وقت کہا تھا کہ جب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ وابی کا 10 کلمات، تیرے باپ کی قسم، اس طرح تو ہم 10 بات سننے کے لیے بھی تیار ہے کہ جس میں ہمیں یہ ملے کہ ہم چودھری ہوں، بڑے ہوں، اور عجم ہمارے ماتحت ہو، اور گویا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ، بس انہوں نے کہا یہ تو ہم نہیں مانتے۔ یعنی ہر پیغمبر نے اپنی اپنی قوم کو، کیوں بعض انبیاء علیہ السلام ایک گھرانے کے لیے بھیجے گئے تھے، بعض ایک قبیلے کی طرف مبعوث تھے،
بعض ایک قوم کی طرف مبعوث تھے، بعض حکومتوں کی طرف مبعوث تھے، اور بعض مختلف شعبوں کی طرف بعثت تھی، لیکن پیغمبر کی بات بدلتی نہیں ہے، سب پیغمبروں کی بات ایک ہے۔ کیوں؟ اسی ایک بات کے ساتھ ہر پیغمبر کو بھیجا گیا ہے، ہر پیغمبر کو اسی ایک بات کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے تو اس کو یہ وحی کی گئی ہے کہ عبادت اور بندگی کا لائق اکیلے اللہ ہے، تو میری عبادت کرو۔ اس لیے ہر پیغمبر نے اللہ کی عبادت کی طرف اپنی قوم کو بلایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت اور بندگی کرو۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، تو اللہ سے ڈرو۔ ڈر وہ معتبر ہے جو بندے کو معصیت سے روکے۔ ویسے بندہ کہتے میں ڈرتا ہوں اللہ سے، تو ڈر وہ ہے جو معصیت سے بندے کو روکے کہ بھئی یہ کام کیوں نہیں کرتا، اللہ کے ناراضگی سے ڈرتا ہوں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور جو ناراض کرنے والوں کی جو جگہ ہے جہنم ہے اس سے ڈرتا ہوں، کیونکہ اللہ نے ڈرایا ہے، اپنے سے ڈرایا اس معنی میں کہ میری یعنی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جہنم سے ڈرایا ہے، جہنم کے تذکرہ کر کے جگہ بجگہ، ذَلِكَ الَّذِي يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، یہ وہ جہنم ہے اور اس کے اندر جو مصیبتیں ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو اس سے ڈراتا ہے۔ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ، تو اے میرے بندو ڈرو اس سے۔ امید وہ معتبر ہے جو بندے کو طاعت پر ڈال دے، بندے کو کہ امید ہے، تو امید وہ ہے کہ جو بندے کو یعنی طاعت کر کے اللہ سے امیدیں باندھو، طاعت کر کے حکم پورا کر کے اللہ سے اچھی امیدیں باندھو۔ اس لیے حدیث میں ہے، حدیث قدسی میں ہے، انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں جس طرح وہ گمان کرتا ہے میرے، تو اللہ سے اچھی گمان کرو۔ میں اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، میں اللہ کا حکم پورا کروں گا، اللہ پاک مجھے ناکام نہیں کرے گا، میں اللہ پاک کے احکامات پورا کروں گا، اللہ میرے سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ میری یعنی کہ اگر طاعت کے راستے پر چلوں گا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا، اللہ سے اچھی امیدیں باندھ۔ اس لیے ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایک طرف خوف ہو اللہ کا، وہ خوف بندے کو معصیت سے روکے، گناہ سے روکے، اور امید وہ ہے جو بندے کو طاعت پر ڈال دے کہ امید ہے۔ اس لیے اس بندے کو بے وقوف کہا گیا ہے، کم عقل کہا گیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ جو بندہ خواہش کے راستے پر چلتا ہے، خواہشات پورا کرتا ہے، یعنی حکم کے خلاف کرتا ہے، احکامات پورا نہیں کرتا، گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، اور امیدیں بنتا ہے اللہ سے کہ اللہ بڑا غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ مہربان ہے، جنت بنائے کسی کے لیے دے ہی دے گا،
تو حدیث پاک میں اس کو بیوقوف کہا گیا. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، کہ بیوقوف اور کمعقل آدمی وہ ہے کہ جو نفس کے پیچھے پڑ گیا، دیکھنے میں حکم کو نہیں دیکھتا، کہتا ہے جی چاہنے کو دیکھتا ہے، اور جی چاہنے کی وجہ سے کام کرتا ہے. کیا بس میرے پر کس کی چلتی ہے، میں آزاد آدمی ہوں. ہم کیا ہے؟ ہم دیکھنے میں آزاد ہیں، ہم سننے میں آزاد ہیں، ہم اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں. جو فیصلہ کریں، جو ترتیب ہو زندگی گزارنے کی، تو جو اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارے. من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ الامانی، اور اللہ سے بڑی امیدیں باندھے، تو یہ مقل انسان ہے. عقل مند انسان وہ ہے کہ جو طاعت کر کے اللہ سے نہ امید نہ ہو، اللہ سے امیدیں باندھے. اس لیے جب یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو تقویٰ ہو جاتا ہے کہ بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف بھی ہے اور بندے کے دل کے اندر امیدیں بھی ہے. تو خوف ہے، ڈر رہا ہے اپنی غلط زندگی پر کہ اللہ ناراض ہو کر، یہ ناراضگی اصل مصیبت ہے. یعنی ایک ہے کہ ناکام کر دیا، تو ایک ہے ناکامی سے ڈرنا، اور ایک ہے اللہ کے ناراضگی سے. یہ اللہ کا ناراض ہو جانا یہ سب سے بڑی ناکامی ہے کہ بندہ اس طرح زندگی گزار رہا ہے کہ مالک اس کو کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، پہنا بھی رہا ہے، سلا بھی رہا ہے، اولاد پہ اولاد بھی دے رہا ہے، پیسے پر پیسہ بھی دے رہا ہے، ملک بھی دے رہا ہے، مال بھی دے رہا ہے، چیزیں بھی دے رہا ہے، لیکن ناراض ہو کر دے رہا ہے. ناراض ہو کر کیوں؟ اللہ تو رب ہے سب کا، سب کا رب ہے، سب کو کھلائے گا، سب کو پلائے گا، سب کو پہنائے گا، اور سب کی ضرورتوں کو پورا کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے. اب وہ ایک بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ راضی ہو کر کھلا رہا ہے، راضی ہو کر پلا رہا ہے، راضی ہو کر پہنا رہا ہے، راضی ہو کر چیزیں دے رہا ہے، اور راضی ہو کر چیزیں لے رہا ہے. چیزوں کا لینا یہ ناراضگی کی بات نہیں ہے کہ ناراض ہو گیا تو پیسہ لے لیا، نہیں، راضی ہو کر پیسہ لے لیتا ہے، راضی ہو کر چیز لے لیتا ہے. دونوں میں امتحان ہے. راضی ہو کر چیز دے رہا ہے، راضی ہو کر لے رہا ہے. اگر ایک بندہ حکم پورا کرتا ہے اور چیز اس کو مل رہی ہے تو یہ نعمت ہے، یہ راضی ہو کر دے رہا ہے. حکم پورا کر کے اور اس پر مصیبت آ رہی ہے، مال میں نقصان آ رہا ہے، جان میں نقصان آ رہا ہے، مشکلات ہے، تو یہ سزا نہیں ہے، یہ ابتلا اور امتحان ہے. اس لیے نبیوں کو سب سے زیادہ مشقتوں میں ڈالا گیا. تو کیا ان کو سزا کے طور پر ڈالا گیا؟ کہ سب سے زیادہ مشقتوں میں اور ظاہر کے اعتبار سے حالات میں وہ انبیاء علیہ السلام تھے. اشد البلاء علی الانبیاء. اور پھر جتنا نبی کے تابع ہوگا، جتنا قرب ہوگا، اتنا اس کی امتحان ہوگا. تو امتحان تو بقدر ایمان ہوتا ہے. جیسے دنیا میں ایک پرائمری میں پڑھنے والے کا امتحان الگ ہے، اور آگے چلا مڈل میں اس کا امتحان الگ ہے، پھر اور آگے بڑھا تو اس کا امتحان الگ ہے، پھر کسی شعبے میں اس سے کام لینے کے لیے اس کو تجویز کیا جا رہا ہے، ڈاکٹری میں، انجینئرنگ میں، کوئی اور، تو ان کے امتحان کیا ہے؟ ان کے امتحان الگ ہے. تو وہ تو جتنا آگے بڑھتا ہے تو امتحان تو آگے بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، کوئی فیل کرنے کے لیے تو نہیں ہوتا، ناکام کرنے کے لیے تو نہیں ہوتا. لیکن اس طرح جتنا اللہ کے ساتھ تعلق بڑھے گا تو ادھر ابتلا ہوگا کہ ایک طرف حکم ہے
اور ایک طرف خواہش ہے. خواہش کو پورا کر کے حکم پورا کرو، خواہش کو پورا کر کے حکم کے خلاف کرو گے کیا جائے گا؟ تو اب یہ نقصان کی بات ہے. اپنے خواہش کے خلاف کام کر کے حکم پورا کرو تو یہ کامیابی ہے. تو اس لیے یہ مسئلہ بس اتنا ہی ہے کہ اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارنا بس. اور پھر یہ ایسی بات ہوتی ہے کہ جس حال میں بندہ کو اللہ رکھتا ہے اور اللہ اس کو اسی حال پر رکھنے میں راضی ہوتا ہے تو اس بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے یہ اسی حال میں اللہ سے راضی ہوتا ہے. یہ اسی حال میں اللہ پاک سے راضی ہوتا ہے. جب بندہ کو اللہ پاک مثلا فقر میں رکھنا چاہتا ہے، راضی ہو کر رکھنا چاہتا ہے، تو یہ بندہ اللہ سے اس فقر میں کیا ہوتا ہے؟ راضی ہوتا ہے. اللہ بیماری کے حالت میں کسی کو رکھ کر راضی ہوتا ہے تو یہ بیماری سے میں اللہ سے کیا ہوتا ہے؟ راضی ہوتا ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں بھی بیماریاں بھی آئی ہیں. ایوب علیہ السلام کی بیماری بندہ دیکھ لے، حالات آئے ہیں. یوسف علیہ السلام کتنے مرحلوں سے اللہ نے ان کو گزارا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا کچھ نہیں آیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بندہ اس طرح اچھا ناراض ہونا، یہ دوسری چیزیں تو جہنم ہے، آگ ہے، اور جو مصیبت اللہ سب کی حفاظت فرما دے، یہ تو اس ناراض ہونے کی آگے نتائج ہیں. تو سب سے بڑی ناکامی کیا ہے کہ بندہ اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارتا ہے اور اس کو پرواہ نہیں ہوتا، اور وہ جی چاہنے میں ہوتا ہے کہ جو میرا جی چاہے گا میں دیکھوں گا، اس طرح جس طرح میرا جی چاہے گا میں سنوں گا. جو بات جی کرنے کو جی چاہے گا تو زبان پر بولوں گا، میں آزاد ہوں. جس طرح میں کھانے کو، پینے کو، لباس ہے، شادیاں ہیں، غامیاں ہیں، دوستیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، محبتیں ہیں، بس جو جی چاہے گا میں وہ کروں گا. اور ایک یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اپنے نفس کا بندہ نہیں ہوں. نفس میرا الہ نہیں ہے، نفس میرا الہ، نفس میرا معبود نہیں ہے. ایک جگہ بتایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، دیکھتے نہیں ہو اس کو جس نے اپنے خواہش کو معبود بنا لیا، اپنے خواہش کو معبود بنا لیا کہ جو جی چاہے وہ کرے، جو بھی جی چاہے تو وہ کرے، اور اسی کو پھر کامیابی سمجھتا ہے. تو باوجود علم کے اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا. یہ بندہ جب صحیح راستے پر چلتا ہے، چلتے 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 بہت سارے حالات سے بندہ گزرتا ہے، لیکن چلتے 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 ادھر مہر لگ جاتی ہے کس کی؟ ہدایت کی مہر لگ جاتے ہیں کہ یہ بندہ بنا ہوا ہے. بس یہ اللہ کا نظام ہے. سچ بولتے 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 ایک آدھ دفعہ سچ بولنے سے سچا نہیں لکھا جاتا، ایک آدھ دفعہ جھوٹ بولنے سے جھوٹا نہیں لکھا جاتا. بندہ ہے، کمزوری ہے، ہو جاتی ہے غلطی، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. تو ایک آدھ دفعہ جھوٹ بولنے سے جھوٹا لکھا گیا، یا سچ بولنے سے سچا لکھا گیا، یہ نہیں ہوتا. مختلف حالات سے بندہ گزرتا ہے. اب جب ہر حال میں سچ بولتا ہے، کیونکہ سچ بولنے میں کبھی نفع نظر آتا ہے، کبھی نقصان نظر آتا ہے، کبھی نفع نظر آتا ہے، کبھی نقصان نظر آتا ہے. امانت میں کبھی نفع نظر آتا ہے، کبھی نقصان نظر آتا ہے. تو یہ نہ نفع سے متاثر ہوا اور نہ نقصان سے کیا ہے کہ نفع ہاتھ سے چلا جائے گا، نقصان اٹھانی پڑے گی. نہیں،
یہ سچ ہے۔ تو جب مختلف مرحلوں سے اللہ اس کو گزار کر جب یہ تو آخر میں لکھا جاتا ہے صادق، کب یہ سچا ہے۔ یعنی کثرت مزاولت کی وجہ سے مختلف حالات سے گزرتے گزرتے جب انسان ہر حال میں اس طرح، تو اب اس کے لیے سچ بولنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، بس اللہ اس کے لیے کیا کر دے گا۔ جھوٹ بولتے بولتے بہت سارے مرحلے آئے لیکن نہیں چھوڑتا، بولتے 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 آخر وہ کیا لکھا جاتا ہے؟ کاذب لکھا جاتا ہے۔ یہ پھر وہ مہر ہوتا ہے جو کہا جاتا ہے کہ دل پر مہر لگ گیا۔ تو مہر لگ گیا اس وجہ سے غلط کر رہا ہے نہیں، غلط کرتے کرتے مہر لگ گیا، سچ بولتے بولتے کیا لگ گیا؟ مہر لگ گیا۔ تو ایسا بندہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، باوجود جاننے کے غلط کر رہا ہے اور مہر لگ گیا اس پر، وختم علی قلبہ وسمعہ۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام نے اس کی طرف بکھارا کہ تم اپنے رب کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ وہ رشتہ عبادت کا ہے۔ کس کا ہے؟ کہ عبادت صرف اللہ کی جائے گی، اللہ کے سوا کسی کی نہیں کی جائے گی، نہ اللہ کے ساتھ اس عبادت میں شریک کیا جائے گا۔ تو ہر نبی نے اس کی طرف پکارا کہ تم اللہ کی عبادت اور بندگی کرو، کہ کسی چیز میں تمہارا اشتغال نفس کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ ہم نے سنا ہے مولانا الیاس رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لا الہ الا اللہ، کہ ایک من چاہیے ایک رب چاہیے، من جی اور ایک رب چاہیے۔ تو لا الہ الا اللہ میں یہ ہے من چاہی کا انکار ہے اور رب چاہی کا کیا ہے؟ اقرار ہے، کہ میرا کسی عمل میں اشتغال نفس کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ کس کی وجہ سے ہوگا؟ کیونکہ یہ نفس ایسا مسئلہ ہے اس کا کہ پہلے تو یہ ان چیزوں میں آتا ہے جس کو لوگ سمجھتے بھی ہے کہ غلط ہے، سمجھتے بھی ہے کہ کیا ہے؟ غلط ہے، تو اس طرف سے آتا ہے اور وہ کام بندے سے کرواتا ہے۔ پھر جب دیکھ لے کہ یہ راستہ تو کچھ بند نظر آتا ہے، اس کے لیے ہر ایک کے لیے الگ نظام ہے، تو اب وہ طاعت کے راستے سے آتا ہے کہ بندہ ظاہر میں دین کا کام کرے، طاعت کا، لیکن وہ نفس کی وجہ سے کرے، طبیعت کی وجہ سے کرے، جی چاہنے کی وجہ سے کرے، جی چاہنے کی وجہ سے کرے۔ تو کہتے ہیں نہیں، کسی کام میں اشتغال کا کوئی وجہ نہیں سوائے کس کے؟ اللہ، یعنی اللہ کے حکم کے۔ نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہے۔ روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کیوں دے رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہے، اور کوئی بات نہیں، حکم ہے کس کا؟ اللہ کا۔ حج کیوں کر رہے ہو؟ حکم ہے اللہ کے۔ اس کے ساتھ جی چاہتا ہے تو الگ بات ہے، اب کبھی نماز پڑھنے کو جی چاہے گا، کبھی نہیں چاہے گا، یعنی کبھی طبیعت چلے گی کبھی طبیعت نہیں چلے گی، کبھی روزہ رکھنے کو طبیعت چلے گی کبھی نہیں چلے گی۔ طبیعت نہیں چل رہی ہے تو اس پر پکڑ تو نہیں ہے، سستی ہے، سستی آ گئی کسی عارض کی وجہ سے، تو اس پر پکڑ تو نہیں ہے، بلکہ اس عارض کی وجہ سے جو سستی آیا ہے، یا جو بندہ پھر بھی کام کرتا ہے اور اپنے اس سستی سے، اس مرض سے، اس چیز سے اثر نہیں لیتا، تو اللہ کے ہاں تو اس کی قیمت اور بن جاتا ہے۔ اللہ کیوں؟ اللہ تو قدردان ہے کہ باوجود اس کے کہ اس حال میں یہ مجھے یاد کر رہا ہے، اس حال میں میرے حکم کو پورا کر رہا ہے۔ اب منافق جو نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ نمازوں میں آتے تھے تو اپنے نفاق پر پردہ ڈالنے کے لیے تو ان کے نمازوں کا تذکرہ کیا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ نماز کے لیے جو کھڑے ہوتے تو بس سستی کے حالت میں، جیسے بندے کا کوئی
دل نہیں کرتا لیکن پڑھنی پڑے گی، کیا کرے؟ کیوں نہ پڑھے نہ آئے مسجد میں تو لوگوں کو پھر جب میں نظر نہیں آؤں گا، اس زمانے میں منافق نماز نہیں چھوڑ سکتے تھے، کیونکہ نماز کا چھوڑ دینا یہ علامت تھی اس بات کی کہ مسجد میں جب کیوں نہیں ہے تو منافق تو مسجد میں نہیں ہوتا، تو اپنے نفاق پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ نمازوں میں آتے تھے۔ تو ان کے بتایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، صرف یراؤون الناس کہ لوگ دیکھے کہ ہاں موجود تھا میں نے نماز میں۔ اس لیے جب اندھیرا ہوتا تھا رات کو عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں، وہ بڑا مشکل تھا ان کے لیے آنا، کیونکہ اندھیرے میں تو پتہ نہیں چلتا ہے نا کون ہے کون نہیں، کہتے چل جائے گا، تو وہ تو اسی وجہ سے آگے ایک کام ہے۔ تو یہ کسل عقیدتاً ہے کہ اس حکم کو کوئی حکم نہیں مانتا ہے، لیکن کیا کرے کرنا۔ ایک وہ ہے کہ بندے کے اندر کسل کی شکل ہو، تھکا ہوا ہے بیچارہ، بیمار ہے، جس کی وجہ سے وہ آگے اس حکم کو نشاط کے ساتھ پورا نہیں کر سکتا جیسے ایک صحت مند آدمی کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں تو اس کی بہت قیمت ہے، کیونکہ یہ کسل یہ ایک عارضی چیز ہے، تھکا ہوا ہے، بیمار ہے، کوئی اور عارض آ گیا تو اللہ کے ہاں تو اس کی بہت قیمت ہے۔ اس لیے اس کو بنیاد بنایا کہ تمہارا کسی کام میں یہ تو کبھی طبیعت چلے گی کبھی نہیں چلے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم بات سنیں گے اور مانیں گے، جو بھی ذمہ دار ہو، جس کو بھی ہمارا کام اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے، جس کو بھی بڑا بنا دیا جائے، جس کو بھی کسی کام کی ذمہ داری دے دی جائے، تو ہم نے بات سننی ہے، اور وہ سننا جو بندے کو طاعت پر ڈال دے، سمعنا واطعنا۔ ایک تو وہ سننا نہ سن لیا نہیں کرنا نہیں، ہم نے بیعت کی اس بات پر علی السمع والطاعہ کہ بات سننا بھی ہمارا کام ہے اور ماننا بھی ہمارا کام ہے۔ پھر اگلے کیا، بالمنشۃ والمکرہ، جی چاہے یا نہ چاہے، کبھی دل کرے گا کبھی دل نہیں کرے گا، ہم تو دل کو نہیں دیکھیں گے، کبھی جی لگے گا کبھی نہیں لگے گا۔ بعض وقت ہوتا بھی ہے، بعض ساتھی بھی کہتے رہتے ہیں ہم سب ان حالات سے کہتے عمل میں دل نہیں لگتا، تو دل لگنے کے لیے کام کرنا ہے کہ دل لگے۔ مزہ نہیں آتا تو مزوں کے لیے کرتا ہے کام، تو کبھی مزہ آئے گا کبھی نہیں آئے گا، تو اللہ کا کام ہے اللہ کے لیے کرنا، یعنی اللہ کا حکم پورا کرنے میں دونوں رخ برابر ہو جائے، دونوں رخ برابر ہو جائے۔ مولانا سنائے فرمایا کرتے تھے کہ سلطنت جیسے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی، وہ اور سر پر آرا چلے، یہ دونوں برابر ہو جائے، یہ دونوں کیا ہو جائے، برابر ہو جائے۔ حکم پورا کر کے حکومت مل گئی کوئی مسئلہ نہیں، اور حکم پورا کر کے سر پہ آرا چلایا گیا کوئی مسئلہ نہیں، کیوں؟ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو حال بندے پر آتا ہے اس حال کے اندر اللہ کی صفات اندر موجود ہے، اس کی قدرت سے آ رہا ہے کیونکہ وہ قادر ہے، اس کے علم سے آ رہا ہے کیونکہ علم تو اللہ ہی کو ہے، باقیوں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ حکمت ہے تو اللہ پاک اس میں حکمت ہے کہ جس حال میں مجھے رکھا تو اس میں کیا ہے، اللہ تو میرے پر یعنی مہربان ہے کیونکہ وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے تو اس میں میرے لیے کیا ہے، اس میں میرے لیے بہتر ہی ہے۔ دیکھو بدن کو اللہ نے بنایا، پیدا کیا اللہ نے، ایک ایک عضو اللہ نے، تو بندے سے اللہ بات کر رہا ہے کہ دیکھو تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جس نے تجھے اپنے کریم رب سے دور کر دیا، دھوکے میں ڈالا۔ حالانکہ جو
تجھے پیدا کرنے والا وہ ہے الذی خلقک، پھر پورا کیا، پھر عدل اور ہر عضو کو اپنے خاص ترتیب سے رکھا، چھوٹا بڑا موٹا پتلا، اوپر نیچے باہر اندر، ہر چیز اپنے علم کے اعتبار سے فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں اللہ نے چاہا وہ شکل تمہیں دے دیا، تمہارے پر نہیں چھوڑا، تمہارے پر بندے پر تو اب کبھی کبھی بندہ سوچتا ہے کہ جو چیز بندے پر چھوڑا گیا ہے نا امتحاناً، تو اس میں تو ہر زمانے کے اعتبار سے بندے کی ترجیحات بدلتے رہتے ہیں. کبھی دیکھے تو کپڑے تو اتنا وہ لمبے چوڑے ہو کہ پوچھو مت، پہنچا جس کو کہتے ہیں وہاں تک پہنچے. کبھی کہتے نہیں آج کا پیشن یوں ہے تو ایسا بنا دو، کبھی کہتے یوں پہنو کہ جس سے وہ تیرے بدن کا کیا بن جائے، کھال بن جائے. آج کل یہ چلتا ہے. کبھی شکل کیا بنایا، کبھی شکل، یعنی زمانے کے اعتبار سے بس وہ بدلتے ہی رہتے ہیں. ایک بال کو دیکھو، ایک تو ہے نا سنت نہیں بدلتی. سنت ہر زمانے میں ہر جگہ کیا ہے، ایک ہے. اگر کسی چیز کے 3 طریقے بتائے گئے ہیں تو وہی سنت ہے، تو نہیں بدلتی. جو احکامات ہیں وہ نہیں بدلتے، لیکن آگے جو اپنے جی کی چاہتے ہیں وہ تو ہر زمانے کے ہر لوگوں کی کیا ہے. تو ایک بال کو دیکھو، پتہ نہیں کتنے طریقے اسی میں آ گئے کہ آج کا زمانہ ایسا ہے تو آج بال یوں بنایا جائے، آج کا ایسا ہے تو آج شکل یوں بنایا جائے، آج کا ایسا ہے تو کپڑے یوں بنائے جائیں، آج کا ایسا ہے تو یوں بنایا جائے گا. تو بندے کو اگر اپنے اس حال پر چھوڑ دیتا نا کہ اپنے کے اندر بھی کر سکتے ہو، تو پتہ نہیں کوئی آنکھ آج ادھر ہی ہے تو شاید کچھ عرصہ بعد پاؤں میں لگا دیتا، کہتے ہیں یہ بڑا مزہ آتا ہے، اور پاؤں کو اوپر کر لیتا. تو اللہ نے ایسے چیزوں کو بندے پر نہیں چھوڑا. جس شکل میں اللہ نے چاہا تو اپنے بندے کو وجود دے دیا. ما شاء رکبک. تو اب میرے پر جو حال آ رہا ہے یہ تو بھی مشیت سے ہے. اگر فقر ہے، اگر غنا ہے، اگر بیماری ہے، اگر صحت ہے، اگر اولاد کا دینا ہے، دینے کے بعد لینا ہے یا نہ دینا ہے، تو بندے کے لیے کتنے اطمینان کا سامان ہے، کتنے اطمینان کا سامان ہے کہ مالک کی طرف سے ہے. تو جس حال پہ وہ راضی، اس حال میں کیا ہے. اس سے صحابہ کی یہ صفت بتائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے ہر حال میں راضی. ہر حال میں، جس حال میں اللہ نے رکھا تو اس حال میں وہ کیا ہے، اس حال میں راضی. تو راضی کیا مطلب کہ اس حال میں اللہ کے حکم کو پورا کر لیا. فقیر نے فقر میں پورا کیا، مالدار نے مالداری میں پورا کیا، بیمار نے بیماری میں پورا کر دیا، صحت مند نے صحت مند میں پورا کر لیا. یعنی جس حال میں بھی اللہ نے رکھا اس حال میں یہ اللہ سے کیا ہے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. کیوں؟ یہ خشیت ہے. ذالک لمن خشی ربہ، کہ بندے کے اندر جب اللہ کا خوف ہو. خشیت وہ خوف ہے جو ایک تعلق کی وجہ سے ہو، کہ اس کو میں جیسے ماں سے بیٹا ڈرتا ہے، ڈرتا ہوں ماں سے. اب وہ ماں 70-80 سال کی بوڑھی عورت اور یہ نوجوان کہتے ڈر لگتا ہے، تو کس سے ڈر لگتا کہ مارے گی مجھے، وہ مارنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے یا گھر سے نکالے گی. نہیں، وہ تو محبت ہی ماں، لیکن میں ڈرتا ہوں اس کے ناراضگی سے، کہ وہ میرے سے کیا نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے. کیونکہ ناراض ہونے ہی سے باقی مسئلے پیدا ہوں گے. جیسے کہ ماں باپ ناراض ہو گیا تو اب اور مسئلے کیا ہے جو ہوں گے، وہ تو مسئلہ تو راضی اور ناراضگی کا ہے. تو اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ کا راضی ہونا، کہ تو یہی بڑی نعمت ہے. اسے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر.
اللہ کا راضی ہونا یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. ذالک هو الفوز العظیم. اور اللہ کا ناراض ہو جانا، اگرچہ چیزوں پر چیزیں آ رہی ہے، ملک پر ملک مل رہے ہیں، مال پر مال آ رہا ہے، تو یہ تو کوئی اس کی دلیل تو نہیں ہے کہ اللہ اگر ناراض ہے تو پیسہ کیوں دے رہا ہے، اللہ اگر ناراض ہے تو ملک کیوں دے رہا ہے، اللہ اگر ناراض ہے تو اولاد کیوں دے رہا ہے، اللہ اگر ناراض ہے تو، اور اگر اللہ میرے سے راضی ہے تو اس مشقت میں کیوں مجھے ڈالا. یا دوسرا یہ کہے کہ اگر اللہ تمہارے سے راضی ہے تو تمہیں تو فقر میں رکھا ہے اور ہمیں مالدار بنایا ہے، تو جب ہمیں مالدار بنائے تو یہ دلیل ہے کہ اللہ ہمارے سے راضی، تو ہمارے زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ زندگی اچھی زندگی ہے، اس کے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا بدل دو، ہمارے طرح بن جاؤ تاکہ تمہیں بھی ہمارے طرح مال مل جائے. تو یہ چیز تو نہیں، یہ تو کافروں کے اندر یہ باتیں تھی، کافروں کے اندر یہ باتیں ہوتی تھی کہ ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون، کہ انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم ان کو جو پیسہ پر پیسہ دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں اور اولاد دے رہے ہیں، تو ہم نے کوئی ان سے خیر کا بھلائی کا ارادہ کیا ہے. کیونکہ وہ یہ کہتے تھے جب ہمیں پیسہ اللہ دے رہا ہے، اولاد پہ اولاد ہمیں دے، تو اگر اللہ ہمارے سے ناراض ہوتا تو ہمیں پھر مال کیوں دیا، تمہارے سے راضی ہوتا تو تمہیں فقیر کیوں بنایا. یہ ایک شیطانی چیزیں تھی جو چلتی رہی کہ یعنی حالانکہ دنیا کے چیزوں کو رضا اور ناراضگی کا علامت قرار دینا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اللہ نے بتایا بل لا یشعرون، ان کے اندر شعور ہی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر آگے اپنے زندگی کو اسی طرح گزارتے ہیں. نہیں، وہ تو جن کے اندر خشیت ہو، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، کہ ان کے اندر ایمان ہو، اللہ پاک کے احکامات پر، آیات پر، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور جو کام کرتے ہیں تو انہیں ڈر لگا رہتا ہے، انہیں اتنا اطمینان نہیں ہوتے قبول ہو گیا. کیا ہو گیا؟ دیکھو، ایک ہے اللہ سے امیدیں باندھنا قبولیت کا کہ میرا عمل تو اس قابل نہیں ہے کہ قبول ہو جائے، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے رحم سے، اپنے کرم سے کسی عمل میں لگنے کی توفیق دی. میں اس قابل تو نہیں تھا، لیکن اللہ نے مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دی، ذکر کرنے کی توفیق دی، نماز پڑھنے کی توفیق دی، اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دی، باوجود سب کمزوریوں کے. تو اس ذات سے امید ہے کہ قبول بھی کر لے گا، اس ذات سے امید ہے کہ کیا ہے، یہ نہیں کہ مہر لگ گیا قبول ہے. کیا ہے؟ دیکھو، عملوں پر جو اللہ کا وعدہ ہے وہ تو حق ہے، جس پر حفاظت کا وعدہ وہ حق ہے، جس پر عزت کا وعدہ وہ کیا ہے، حق ہے، جس پر اطمینان کا وعدہ وہ حق ہے، جس پر نصرت کا وعدہ وہ حق ہے، جس پر غلبے کا وعدہ وہ حق ہے. یہ تو واضح بات ہے کہ ایمان یہ ہے بھی کہ وعدوں کو سچا مانا جائے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور اللہ کے وعدے اس کے قدرت کے ساتھ ہیں کہ اللہ کو قدرت ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کرنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اور جب وعدہ ہے تو حق ہے، نماز پر وعدہ ہے تو حق ہے. لیکن میرے نماز ان صفات کے ساتھ ہے جس پر وعدہ پورا ہو جائے. بعض اوقات ساتھی کہتے بھی ہیں، کہتے میں تو نکلا تھا اللہ کے راستے میں، گھر کی حفاظت کا وعدہ ہے، اور دیکھو یہ ہوا میرے ساتھ، دکان میں یہ ہوا، فلان جگہ یہ ہوا، فلان جگہ، اس طرح کوئی وسوسے آتے رہتے ہیں. کبھی عمل پر وعدہ یہ حق ہے، لیکن میرا عمل اس قابل ہے کہ اس پر وعدے پورے ہو جائیں؟ یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرا عمل اس قابل ہے کہ اس پر وعدے پورے ہو جائیں؟ جس یقین کے ساتھ عمل کرنا ہے اور جس طریقے سے عمل کرنا ہے اور جس جذبہ اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے اور وہ وعدوں پر یقین کے ساتھ عمل کرنا ہے
اور جو وعیدیں ہیں اس کے خوف کے ساتھ عمل کرنا ہے اور سنت کے ساتھ عمل کرنا ہے، مجاہدے کے ساتھ عمل کرنا ہے، تو بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جن صفات کے ساتھ عمل کرنا ہے تو میرا عمل اس قابل ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما عبدنا کا حق عبادت، آپ کی عبادت کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ اس لیے سب اللہ ہی کا رحم اور کرم ہے کہ عمل کی توفیق بھی دی اور عمل قبول بھی کرے گا۔ عمل پر آگے ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ میں نے عمل کر لیا تو اب یہ ضرور ہوگا؟ وہ اللہ کا کام ہے۔ اس لیے اس خوبی کو بھی اسی میں ڈالا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ جو کام بھی یہ کرتے ہیں یا جس کو جو کچھ دیتے ہیں تو ان کے دل کو ڈر لگا رہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ اس کے بارے میں ہے جس نے چوری کیا ہے کہ اب ڈر ہے اللہ کے پاس جاؤں گا کیا بنے گا؟ فرمایا نہیں عائشہ، یہ تو ان کے بارے میں جس نے صدقہ دیا ہو، نیک عمل کر کے ڈر کس بات کا؟ اللہ یتقبل، کہ اگر اللہ کے ہاں قبول نہ ہو تو میرا کیا بنے گا؟ اس لیے یہ دونوں چیزیں ہیں، ایک طرف اللہ کے رحمت، اللہ کا کرم، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اتنی امیدیں ہو کہ اللہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے، اللہ نے عمل کی توفیق دی، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کیا ہے قبول بھی کر لے گا، اور دوسری طرف خوف ہو، دوسری طرف کیا ہو اپنے اندر کے جذبات کے، میرے اندر کیا جذبہ اللہ کی رضا کا، یا جس طرح کرنا چاہیے میں، تو یہ ہے اللہ یتقبل، اگر اللہ کے ہاں قبول نہ ہو تو میرا کیا بنے گا؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ نہیں ہے کہ پیسہ پر پیسہ آ رہا ہے تو اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا، یا اس کا نہیں، تو امتحان کے لیے دیا بھی جاتا ہے، لیا بھی جاتا ہے، تو اللہ کی ہر چیز میں کیا ہے حکمت ہے۔ تو بندے کا کام تو یہ ہے کہ اللہ کے ناراضگی سے کیا ہے ڈرے، کہ ناراضگی یہ بہت جہنم سے بندہ ڈرتا ہے، بھائی جہنم تو اس کے نتیجے میں ہے، اصل تو اس کے کیا ناراضگی ہے، تو اللہ کا راضی ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے ہر پیغمبر نے لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلایا کہ تمہارا کام ہے بندگی کرنا، بندگی اکیلے اللہ کی جائے گی۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو صفات ہے معبود میں جو وہ صرف اللہ ہی میں ہے، ایک ہی کو دیکھو، صرف پیدا کرنے کو دیکھو، تو جن معبود کی بندگی کی جاتی ہے وہ تو سب بنے ہوئے ہیں، وہ تو سب مخلوق ہیں، وہ تو سب کیا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، پھر ہر ایک کا رب اللہ ہی ہے، رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پالنے والا اللہ ہے، باقی تو پلنے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ پلنے میں کس کے محتاج ہیں؟ عیسائیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مریم کو خدا سمجھا اور عبادت کے لائق سمجھا کہ تین ہیں، کتنے ہیں؟ ایک اللہ ہے اور ایک عیسیٰ ہے اور ایک مریم ہے، تو اللہ نے ایک جملے میں سمجھایا کہ کانا یا کھولان طعام، یہ دونوں تو کھانا کھاتے ہیں، یہ دونوں کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے ہیں، مریم کھانا کھاتے ہیں، تو گویا مطلب کھانے کا محتاج۔ تو جب گندم کا محتاج ہو گیا، جو کا محتاج ہو گیا، تو گندم کہاں سے نکلتی ہے؟ زمین سے، تو زمین کا محتاج ہو گیا، تو اس گندم وہاں سے تو تب ہوتا ہے کہ جب اس کو پانی دی جائے، کیا جائے تو پانی کا محتاج ہو جائے، تو ہوا ہے تو ہوا کا محتاج ہو گیا، تو اس کے لیے سورج کی گرمی چاہیے تو اس کا محتاج ہو گیا، تو چاند کی بھی روشنی چاہیے تو اس کا محتاج ہو گیا، تو فلاں چیز کا محتاج ہو گیا، تو گویا یعنی جس کے اندر یہ چیزیں ہوں تو وہ معبود کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے معبود اکیلے کون ہے؟ اللہ ہی ہے، جو کھلاتا ہے کھاتا نہیں، جو پلاتا ہے پیتا نہیں، محتاج ہی نہیں اس کا، جو مکان دیتا ہے مکان کا محتاج نہیں ہے،
جو عزت دیتا ہے بغیر سبب کے، کیونکہ سبب کا محتاج نہیں ہے کہ پیدا کر لیا اور پھر اس کے بعد اس کا محتاج ہو گیا، کہ چیز تو پیدا کرنے میں اللہ کا محتاج ہے اور پھر اللہ پاک کام دینے میں، کام لینے میں کس کا محتاج ہو گیا؟ چیز کا محتاج ہو گیا۔ یہ تو دنیا میں مخلوق کے آپس میں ہوتا ہے، مخلوق کے آپس میں ہوتا ہی ہے، کیونکہ مخلوق ضعیف ہے، کمزور ہے۔ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ یار مجھے خدمت دینے میں یا مجھے ذمہ داری دینے میں تمہاری رائوں کی حاجت ہے، تمہاری رائوں کی حاجت ہے، تم مجھے بناؤ تو میں بنوں گا، تم مجھے کسی جگہ کا ذمہ دار بناؤ تو میں کیا ہے بنوں گا، تم مجھے نہیں بناؤ گے تو میں کیسے بنوں گا؟ تم میرے حق میں رائے دو گے تو میں کیا بن جاؤں گا؟ میں بن جاؤں گا۔ جب تم نہیں دو گے تو میں ایک سطح پر پہنچنے میں تمہارے رائوں کا کیا ہوں؟ محتاج ہوں۔ اب جب وہ ہو گیا، اب تم اپنے زندگی بنانے میں میرے محتاج ہو، کہ پہلے تو میں محتاج تھا تمہارے میں اور اب تم محتاج ہو کیا ہے میرے، جب تمہیں ضرورت ہو تو اب میرے پاس آؤ۔ تو یہ تو بندوں کے آپس میں ایسی چیزیں ہیں۔ اللہ تو صمد ہے، اللہ پاک، اللہ کا کام کسی پر موقوف نہیں۔ اللہ نے عزت کا ارادہ کر لیا، عزت دینے میں کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اللہ نے نفع دینے کا ارادہ کر لیا تو نفع دینے میں نفع والے اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے حفاظت کا وعدہ کر لیا تو حفاظت کے اسباب اللہ نے بنائے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسباب بنائے ہیں تو اب حفاظت کرنے میں اب اللہ اس کے محتاج بن گیا ان اسباب کا، کہ اس کے بغیر حفاظت کیسے ہوگی، اس کے بغیر تربیت کیسے ہوگی، اس کے بغیر کام کیسے بنے گا، اس کے بغیر مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ بات یہ ہے کہ اللہ کو ماننا، عبادت اسی کی جاتی ہے کہ جو بغیر اس کے اندر نفع اور نقصان کے طاقت بذات خود موجود ہے، کسی نے رکھا نہیں ہے اور اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اس کو بتانا نہیں پڑتا ہے کہ فلان نے یہ کر لیا اور فلان یہ سوچ رہا ہے اور فلان نہیں، وہ تو جو بندہ کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، بندہ بول رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، بندے کے دل کے اندر بات آ گئی، بلکہ آنے سے پہلے اللہ کے علم میں ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ باتیں آ رہی ہے، سوچ رہا ہے تو اللہ کے علم میں ہے کہ یہ سوچ رہا ہے، یہ سوچے گا، یہ کرے گا، یہ یوں کرے گا، یہ یوں کرے گا۔ اسی وجہ سے تو اس کا مطالبہ ہے کہ مجھے مانو اننی انا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہا کہ میں ہی ہوں اللہ، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت اور بندگی کا لائق۔ دعوے بہت ساروں نے کیے، فرعون نے تو الوہیت کا دعویٰ کیا، فرعون نے الوہیت کا دعویٰ کیا، تو تمہارے یعنی الوہیت کے دعویٰ کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ملک میرے ہاتھ میں ہے، تو میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، اس لیے میں کیا ہوں؟ میں الہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے بات کی، نمرود نے اپنے آپ کو رب قرار دیا کہ میں رب ہوں، کس وجہ سے؟ کہ میرے پاس حکومت ہے، اگر حکومت نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جب حکومت ہاتھ میں آ گئی تو اب میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ جب مال میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اب میں مالدار بن گیا تو اب میں سب کچھ کیا ہے کر سکتا ہوں۔ اکثریت نہیں ہے تو میں بغیر اکثریت کے کیا کروں، لیکن اکثریت ہوگی اب میں کر سکتا ہوں۔ بھائی بندے ہو، نہ اکثریت کے ساتھ تم کر سکتے ہو، نہ اکثریت کے بغیر تم کر سکتے ہو، نہ مال کے ساتھ تم کر سکتے ہو، نہ مال کے بغیر کر سکتے ہو، نہ ملک کے ہاتھ میں آنے سے کر سکتے ہو، بغیر اللہ کے ارادے کے، بغیر اللہ کی مشیت کے۔ جس طرح تم مال کے بغیر نہیں کر سکتے تو مال کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے ہو، بغیر اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے کے۔ جس طرح تو اپنے اسلحہ کے بغیر اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہو، دشمن پر غالب نہیں آ سکتے ہو، تو اس طرح اسلحہ تمہارے ہاتھ میں آ بھی جائے تو پھر بھی تم نہیں کر سکتے ہو۔ یہ بندگی ہے، باقی کام اس کے ساتھ ہے کہ بندہ بن کر سب کام کرو، بندہ بن کر اپنے آپ کو اللہ کا بندہ قرار دے کر کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ رب ہے، اس کے ہاتھ میں سب مشکلوں کا حل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو وہ عزت دینے میں اور
ذلیل کرنے میں اور شکست دینے میں اور غلبہ دینے میں اور ملک دینے میں، ملک لینے میں، مال دینے میں، مال لینے میں، کسی کو اوپر لانے میں، کسی کو اوپر والے کو نیچے گرانے میں، کسی کو آگے رکھنے میں، کسی کو پیچھے رکھنے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ بس یہ بات اندر اتر جائے، یہ اندر اتارنی ہے، یہ بات اتر جائے۔ جو سب سے مشکل کام ہے، سب سے جس کو آج سب سے آسان سمجھ لیا گیا کہ بس ٹھیک ہے نا، ہے بس اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی کے اس طرح کرتا ہے کہ اللہ پاک اپنی قدرت سے اس میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور جتنے بھی مخلوق ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے تو اپنا محتاج رکھا ہے، چھٹی نہیں دی ہے۔ دیکھو دنیا کا نظام ایسا چلتا ہے، دنیا کا، کہ کسی جگہ وہ کیا کہتے ہیں عدالت میں قاضی بنانے کے لیے کہ جج بن جائے، تو اس میں جو بڑے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں ملک کا، جو بڑے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ کس کو یہ اختیار دے دیا جائے۔ اس سے اس میں بڑا لے دے ہوتی ہے، مزاج کو دیکھا جاتا ہے، ترجیحات کو دیکھا جاتا ہے، اس کے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کس کو بنا دیا جائے۔ تو گویا اختیار دینے میں تو سوچا جاتا ہے، لیکن اختیار دینے کے بعد جب اس کو اختیار دے دیا اور اس کو ایک کام حوالہ کر دیا تو اب وہ آزاد ہے۔ اب کیا ہے؟ اب جو فیصلہ کرے گا تو فیصلے کرنے میں وہ کیا ہے؟ آزاد ہے، ورنہ وہ عدالت کیا ہے جو آزاد نہ ہو؟ یعنی فیصلے کرنے میں کسی کو اندر کرتا ہے، کسی کو باہر کرتا ہے، کسی کے بارے میں جو بھی طے کر لیتا ہے اس میں کیا ہے؟ آزاد ہے۔ گویا یہ اختیار تو دے دیا گیا بڑوں کے چاہنے سے، لیکن آگے اس میں وہ کیا ہے؟ آگے وہ آزاد ہے، اس میں ان کی مشیت یا اس کے علم کا پتہ نہیں ہوتا۔ ان کو کتنے فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا علم ہی نہیں ہے کہ کتنے فیصلے آج طے ہو گئے ہیں کہ ان کے علم میں نہیں ہے، نہ ان سے اس میں پوچھا جاتا ہے، بلکہ یہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ خود مختار ہوتے ہیں۔ اللہ نے جس چیز کے اندر جو کچھ رکھا، نفع رکھا، نقصان رکھا، پیٹ بھرنا رکھا، پیاس بجھانا رکھا، اور حفاظت رکھی، جو بھی کچھ رکھا ہے رکھا، تو یہ بات نہیں ہے کہ رکھنے میں تو اللہ کا کام تھا، کہ چیز کے اندر اس تاثیر کے پیدا کرنے میں یہ کام تو اللہ کا تھا، اور جب رکھ گیا اب یہ آزاد ہے۔ اب کیا ہے؟ آزاد ہے، جس کو جلا دے، جس کو نہیں، وہاں مشیت ہے، کیا ہے؟ وہ سب اللہ کے علم میں ہے، ایک ایک جزئی، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس پیسوں کے ذریعے سے کیا ہو رہا ہے، اس ملک کے ذریعے سے کیا ہو رہا ہے، اس آگ کے ذریعے سے کیا ہو رہا ہے، اس حال کے، تو وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ آزادی ہے، جب دے دیا تو اب کیوں پوچھتے ہو؟ نہیں، اللہ جب چاہے بدل دے، جب چاہے بدل دے، اور جب چاہے اس سے وہ لے کر اس کو بغیر اس اثر کے چھوڑ دے، کہ اس کے کیا ہے؟ اثر ہی اس کا ختم کر دے۔ چوری کا اثر ہی ختم کر دیا، پانی کا اثر ہی ختم کر دیا، آگ کا اثر ہی ختم کر دیا۔ اللہ کو پہچاننا یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ کیا ہے؟ جیسے اللہ کو راضی کرنا، ورضوان من اللہ اکبر، تو اللہ کو تو راضی تب کیا جائے گا جب اس کو پہچانا جائے، جب کیا ہے؟ پہچانا جائے کہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہوگا اللہ کے ارادے سے۔ پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائے، وہ کسی کے نفع دینا چاہے، نقصان دینا چاہے، تو یہ بات نہیں کہ نقصان نہیں دے سکتے یا نفع نہیں دے سکتے اس سبب کے درجے میں، لیکن اتنا نفع دے سکتے ہیں، اتنا نفع ملے گا جتنا اللہ نے چاہا ہے، جتنا اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے۔ پوری دنیا جمع ہو جائے، کسی ایک بندے اس کو نقصان پہنچانا چاہے، اس سے مال لینا چاہے، اس سے ملک لینا چاہے، اس سے کوئی چیز لینا چاہے، اس کو دینا چاہے، خواہ نفع دینے کی شکل میں ہو یا نقصان لینے کی شکل میں ہو، تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اندھادھند چل رہا ہے مسئلہ، نہیں، پوری امت جمع ہو جائے۔ حدیث پاک میں وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ یہ علم ہے، اس علم کا تعلق دل کے ساتھ ہے،
کہ اس بات کو دل کے اندر اتارو. ایک ہے مجھے پتا ہے، مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں. اس جاننے کے ساتھ کیا کرے جو بندے کو عمل پر نہ ڈالے. جو بندے کو مجھے راستہ معلوم ہے کراچی کا اور جانا بھی چاہتا ہے کراچی، کہ جب مجھے راستہ معلوم ہے اور لاہور کے راستے پر چل رہا ہے، تو اس علم کے ساتھ کیا کرے؟ جو علم بندے کو عمل پر نہ ڈالے، جو علم بندے کو عمل پر، مجھے معلوم ہے، مجھے کیا ہے معلوم ہے، تو معلوم بندے کو عمل پر نہیں ڈالتا. یقین بندے کو عمل پر ڈالتا ہے. پھر اس عمل کے لیے علم چاہیے. اگر معلوم ہے تو اس کے مطابق کرے گا، اگر معلوم نہیں تو معلوم کرے گا. معلوم نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ معلوم کرے گا. اور اگر معلوم ہے تو اس کے مطابق کیا کرے گا؟ عمل کرے گا. اس لیے جو تعلیم کے عنوان میں بتایا جاتا ہے کہ بندہ اللہ کے وعدوں کو عمل پر اور برے عمل پر جو وعیدیں ہیں وہ اتنا سنے کہ اس پر، ان وعدوں پر یقین دلوں کے اندر کیا ہے کہ وہ یقین بندے کو عمل پر ڈال دے. بندے کو کس پر ڈال دے؟ سچ پر وعدے ہیں تو وہ اتنا سنے کہ جب موقع آ گیا سچ اور جھوٹ کا تو بندے کو نیک عمل پر ڈال دے، کہ سچ پر کیا ہے ڈال دے. کسی کو اپنے حق دینے کا موقع آ گیا، اتنا اس کا سنو کہ دوسرے کے حقوق کی کیا اہمیت ہے اور دوسروں کے حقوق کی کتنی قیمت ہے. اگر کسی کا حق دبایا گیا اور کسی کا حق لیا گیا، اگر تو اس کو پتہ بھی نہیں چلا، لیکن جس نے ضابطے بنائے ہیں، جس نے ضابطے بنائے ہیں اس کے علم میں ہے، اس کے علم میں ہے، تو اب اس کے حق کے ضائع ہونا پر کیا نقصان ہوگا. تو ایک ہے معلوم ہے مجھے کیا ہے معلوم ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، اچھا کام نہیں ہے، اور ایک ہے وہ معلوم کہ معلوم ہونے کے باوجود حق نہیں ادا کیا جا رہا ہے. حق نہیں، پیسہ دوسروں کا ہے لیکن نہیں دے رہا ہے، زمین اوروں کی ہے لیکن نہیں دے رہا ہے، حق کسی اور کا بنتا ہے لیکن نہیں دے رہا ہے. کہتے یار میں دوں گا تو میرا کیا بنے گا، میں دوں گا تو میرا کیا بنے گا. اگر یہ میں زمین کسی اور کو دے دوں گا، اور کیا ہے، وہ تو اسی کا ہے، یعنی میراث میں تو اسی کا ہو چکا ہے، اور کو کیا دینا ہے؟ مالک کو دینا ہے. کس کو دینا ہے؟ وہ اس کا مالک ہے، اس کا کیا ہے مالک ہے. لیکن اندر کیا ہے، اگر یہ میں اس کو دے دوں گا تو میرا کیا بنے گا. حالانکہ معلوم ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کیا ہے نہیں کرنا چاہیے اور ہے نہیں، لیکن میرا ہو جائے اس کے لیے جتنے بھی حربے ہو سکتے ہیں ان سب حربوں کو کیا کرے استعمال کیا جائے تاکہ میرے نام ہی پر ہو جائے، بس قصے ہی ختم ہو جائے. تو قصہ تھوڑا یہاں ختم ہوتا ہے، قصے ختم ہونے کے لیے تو اللہ نے آخرت کا دن بنایا ہے کہ وہاں قصہ ختم ہوگا. اب اگر یہ یقین اندر اترا ہوا ہو، اس وعید پر یقین اترے اندر سے اور وعدوں پر کیا ہے یقین اترے، تو اس یقین کی علامت یہ ہے کہ بندے کو نہ صرف یہ کہ حق دینا آسان بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اس چیز سے اللہ نے مرنے سے پہلے ہی مجھے کیا کر دیا، معاملہ ختم کر دیا کہ مرنے کے بعد میرے سے پوچھ ہوتی اور میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا کہ میں دے سکوں. یہ دینداری ہے. یہ دینداری اللہ کے وعدوں پر یقین کے بغیر کیسے آ سکتی ہے کہ صرف یہ کہ مجھے معلوم ہے، مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں. نہیں، جاننا وہ معتبر ہے جو بندے کو کس پر ڈال دے، عمل پر ڈال دے. اس لیے یہ بتایا کہ اس بات کو جان لو وعلم. یہ وہ علم ہے جس کا تعلق دماغ کے ساتھ نہیں ہے، یہ وہ علم ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ اس بات کو دل کے اندر راسخ کرو، مضبوط کرو کہ اگر پوری امت تمہیں نفع دینا چاہے تو نفع اتنا ملے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. تو اس لیے کسی سے ڈر کی بات ہی نہیں ہے کہ ڈرو یا کسی سے امیدیں باندھو. کیوں؟ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. پھر محمد الرسول اللہ، حال بھی جو تمہارے پر آئے گا میرے پر آئے گا، تو حال کو تو اللہ نے ان پیسوں کے ساتھ بھی نہیں جوڑا جو پیسہ اللہ نے دیا. مالدار کو پیسہ کس نے دیا؟
حاکم کو ملک کس نے دیا؟ کہ اللہ نے دیا. تو اب اس کے حالات کو اس ملک کے ساتھ جوڑا یا اس مالدار کے حالات کو مال کے ساتھ جوڑا یا غریب کے حالات کو غربت کے ساتھ جوڑا؟ تو اللہ نے حالات کو چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑا ہے بلکہ حالات کو اللہ نے بندے کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے. بادشاہت کے ساتھ حالات نہیں جوڑا، بادشاہت میں احکامات پورا کرنے کے ساتھ جوڑا ہے کہ اگر حاکم حکومت میں احکامات پورا کرے گا اللہ اس کے حکومت میں اللہ حالات بنائے گا. اس کا حالات کیا ہے؟ اور اگر بگاڑے گا تو اللہ اس کے حالات کو بگاڑے گا. فرعون کو سمجھایا کہ تم ملک کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو اور موسیٰ علیہ السلام پر اوپر آنا چاہتے ہو، ان کی بات کو جھٹلانا چاہتے ہو، ان کو بات کو لوگوں کے نظروں میں کیا کرنا چاہتے ہو؟ نیچا کرنا چاہتے ہو کہ اس کے پاس کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں میری بات چلے، میری بات مانے. تو اب میرے پاس کیا ہے؟ ملک ہے میرا. تو اللہ نے اس کے ملک کے اندر طوفان لایا، سیلاب آ گیا. اب سیلاب کو روکو. جتنا بھی فصل تھا وہ فصل کے خراب ہونے کا کیا ہوا؟ پھر طوفان آیا، سیلاب آیا، تڑی آیا، یہ کیا نام ہے جو مینڈک، یہ تقریباً مختلف حالات سے اللہ نے اس کو کیا کر دیا کہ تم اپنے ملک جو آپ کی قوم ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ میں اپنی قوم کے لیے کر رہا ہوں، اور یہ دوسرے تو باہر سے آئے ہیں، یہ قبطی وغیرہ تو، اور ہم بنی اسرائیل تو ادھر سے آئے ہیں، یوں ہیں. تو اپنی انہی کے قوم کا آدمی اگر منہ میں لقمہ ڈالتا تو وہ خون بن جاتا، وہ مینڈک بن جاتا. تو اب کرو کیا کرتے ہو؟ تو آخر وہ تو بنائی ہوئی باتیں تو الگ ہے، حقیقت تو الگ ہے. تو حقیقت تو ہر ایک کے دل کے اندر ہوتی ہے کچھ. تو وہی فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کیا کہا؟ لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنی اسرائیل. اس مصیبت سے بس اللہ سے ذرا دعا کروا دو کہ تیرے اور اللہ کے درمیان ایک عہد ہے، تو اس عہد کا ایک قسم کا واسطہ دے رہا ہوں کہ اللہ سے مانگو کہ اللہ پاک ہمارے اس مصیبت کو کیا کر دے. یعنی وہ بھی اس بات کو جانتا تھا کہ مصیبت میں اگر ملک آ جائے اور سیلابوں میں آ جائے اور مصیبت اور پریشانیوں میں آ جائے تو میرے پاس کی بات نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہے؟ دعا کروائے کہ بس. لیکن نبی تو نبی ہے، وہ تو تانا نہیں دیتا، کسی کو رسوا نہیں کرتا کہ جب پنس گئے تو آ گئے. اب کرو نا اپنی حکومت سے، اب کرو اپنی طاقت سے، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ یہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کیونکہ اسی کی قوم ہے، وہ تو دوسروں نے سمجھا ہماری ہے. امت تو نبی کی ہے. امت تو کس کی ہے؟ نبی کی ہے. تو نبی کا تعلق جو اپنے امت کے ساتھ ہے، وہ تو بادشاہوں کا کیا تعلق ہوگا اپنے رعایا یا اپنے محکومین کے ساتھ؟ ماں باپ کا کیا تعلق ہوگا اپنے اولاد کے ساتھ؟ جو تعلق پیغمبر کا ہوتا ہے اپنی امت کے ساتھ، اس پیغمبر کے تعلق کو تو منصوص طور پر بتایا کہ اس کے اندر خیرخواہی ہے. اپنی امت کے لیے کیا ہے؟ خیرخواہی ہے. اس کے اندر امانت داری ہے. جو ہم نے اتارا ہے پیغمبر پر زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ اس میں امین ہے، پورا بتاتا ہے، خیرخواہی کے طور پر بتاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. تو جب بندہ غرض کی وجہ سے دعائیں کرواتا ہے، غرض کی وجہ سے، وہ آگے نہیں چلتا. اب وہ دعا قبول ہو گئی تو مصیبت ختم ہو گئی. تو پھر دوبارہ، حالانکہ اس نے وعدہ کیا تھا ایمان بھی لائیں گا، بنی اسرائیل تمہارے حوالے کر دوں گا، لیکن جب بھی وہ کیا تو اپنے وعدے کے خلاف کیا. وہ سمجھا کہ بس اب معاملہ ہو گیا اور میرا کام بند. اللہ نے پھر دوسری مصیبت میں، اللہ نے پھر تیسری مصیبت میں، اللہ نے پھر تقریباً 10-11 آیتیں اس طرح نشانیاں اللہ کی قدرت کے اللہ نے دکھا دی کہ تم جو کر سکتے ہو کیا کر سکتے ہو. اس بات کو دل کے اندر اتارنا یہ بہت بڑا کام ہے کہ حالات کو اللہ نے، یعنی کہ پہلے ملک ہاتھ میں آئے گا پھر حالات بنیں گے. تو جس کے ہاتھ میں ملک نہ ہو اس کا کیا بنے گا پھر؟
پہلے مال آئے گا تو پھر حالات بنے گے. تو جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ پہلے طاقت آئے گی تو پھر کام بنے گا. تو جس کے پاس طاقت نہیں، سب کو تو اللہ نے ایک جیسی طاقتیں تو نہیں دی ہے، سب کو تو اللہ نے مال تو نہیں دیا ہے، سب کو اللہ نے ملک نہیں دیا ہے. یہ تو کسی کے پاس مال ہوگا، کسی کے پاس نہیں ہوگا، کسی کا ملک بڑا ہوگا، کسی کا ملک چھوٹا ہوگا، کسی کے پاس دنیا کے اعتبار سے علوم ہوں گے، کسی کے پاس نہیں ہوں گے. یہ تو اللہ کا اپنا نظام ہے. اس لیے ضابطہ ایسا نہیں ہے. ضابطہ یہ ہے کہ اللہ نے حالات کو تمہارے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے، تمہارے مالوں کے ساتھ نہیں جوڑا، بلکہ مال میں اپنے عمل کے بنانے یا بگاڑنے کے ساتھ جوڑا ہے کہ کس یقین کے ساتھ کمایا جا رہا ہے، کن طریقوں سے کمایا جا رہا ہے، کس دھیان سے کمایا جا رہا ہے، کس جذبے سے کمایا جا رہا ہے، کس شکل سے کمایا جا رہا ہے. اور پھر اس کے کمانے میں اگر اس سے اعلیٰ حکم آیا تو اس کمانے کو چھوڑا جا رہا ہے یا نہیں چھوڑا جا رہا ہے. نماز کا حکم آیا، اب ایک بندہ کہتا ہے میں صحیح یقین کے ساتھ کما رہا ہوں کہ پالنے والا اللہ ہے، دکان نہیں ہے، اور میں اللہ کے دھیان سے کما رہا ہوں اور میں طریقے سے کما رہا ہوں. بھائی اس وقت تمہیں حکم ہی نہیں ہے کمانے کا، دکان پر بیٹھنے کا تو حکم ہی نہیں ہے اس وقت. اس وقت تو تمہیں حکم ہے اور مجھے حکم ہے کس بات کی؟ دکان چھوڑنے کا. بندہ وہ ہے جو چھوڑنے میں بھی مطیع بنے، چھوڑنے میں بھی مطیع بنے اور اس میں لگنے میں بھی مطیع بنے کہ حکم ہے چھوڑنے کا، نماز چھوڑنے کا، یہ دکان چھوڑنے کا تو دکان چھوڑ دو، عدالت چھوڑنے کا تو چھوڑ دو، ملک کے کام کو چھوڑنے کا تو چھوڑ دو، کیونکہ بندہ ہو. تمہارا کام ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے لگنا، اور تمہارا کام ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے کام تمہارا بنے گا. چھوڑنے سے بھی کام بنے گا، کیوں؟ چھوڑنا بھی اللہ کا حکم ہے، اور لگنے سے بھی کام بنے گا کیونکہ لگنا بھی اللہ کا حکم ہے. دونوں سیکھنا ہے، لگنا بھی سیکھنا ہے، چھوڑنا بھی سیکھنا ہے. جس کو چھوڑنا نہیں آیا اللہ کے لیے، وہ اللہ کے لیے لگ نہیں سکتا. جس کو اللہ کے لیے، اب دیکھو یہ دنیا میں جو ملازمت کرتے ہیں تو حکومت نے ایک جگہ رکھ لیا، اب کبھی اس کی ترقی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں دفتر چھوڑ دو فلان جا. تو یہ نہیں کہ میرا دل اس کے ساتھ اتنا لگا ہوا ہے کہ میں تو اس کو نہیں چھوڑ سکتا. حکومت کہتے کہ چلو اب تم ادھر آ جاؤ، کبھی ایک شہر سے دوسرے شہر تبدیل کرتے ہیں، ادھر چلے جاؤ. کبھی انہوں نے میرا بہت جی لگا ہوا ہے اس کے ساتھ. باقی محنت سماجت کرنے کی بات الگ ہے کہ مجھے یہاں رہنے دو، لیکن جب نوکری ہے اور تمہاری تبدیلی ہو گئی اس شہر کے چھوڑنے کی، اس ملک کے چھوڑنے کی، اس ملک کے اندر سفیر تھے اب چھوڑ دو اس کو، تمہیں کسی اور جگہ بھیجا جا رہا ہے، اور اس شہر کے چھوڑنے کی، اس علاقے کے چھوڑنے کی، تو نوکری کا تو نام ہی سیکھا ہے کہ ماننا. تو نوکری تو بندوں کی ہوتی ہے اور بندگی اللہ کی ہوتی ہے. بندگی کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی بندگی ہوتی ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، ہر ایک پیغمبر نے اپنی امت کو صحیح رخ پر لانے کے لیے اس باتوں کو سمجھایا کہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اپنا جو نام ہے محمد الرسول اللہ یا عیسیٰ کلیم خلیل، کیا نام ہے، روح اللہ یا ابراہیم خلیل اللہ، تو یہ اس لیے ساتھ رکھا ہے کہ یہ تمہیں اللہ کے ضابطے بتائیں گے. اللہ کی طرف سے ضابطہ یہ ہے کہ اگر تمہاری زندگی طریقوں کے مطابق ہوگی، جو طریقے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، تو ان طریقوں کے ساتھ وعدے لے کر آئے ہیں کہ اگر ان طریقوں کے ساتھ تم زندگی گزارو گے تو اب عزت دینے والا کا وعدہ ہے کہ اس پر اللہ عزت دے گا. بس اب وہ پیسہ دے کر عزت دے، پیسہ لے کر عزت دے، تو عز من تشاء و تذل من تشاء. ملک دے کر عزت دے، ملک لے کر عزت دے. کیوں؟ یہ دونوں کام ہیں. تو عز من تشاء و تذل من تشاء، وہ قادر ہے کہ عزت اور ملک کو جمع کرے، کہ ملک بھی دیا عزت بھی دی. وہ قادر ہے کہ دونوں کو جمع کر لے، کہ ملک بھی دیا ذلت بھی دی، ذلیل بھی کیا اور کیا ہے، ملک بھی دیا، ذلیل کر کے دے دیا. اور وہ قادر ہے کہ ملک لے لیا اور عزت دی، اور وہ قادر ہے کہ ملک لے لیا اور ذلت دی، کہ ذلیل بھی کر دیا، ملک بھی لے لیا. یہ کرنا اللہ ہی کا کام ہے، دینا لینا اللہ ہی کا کام ہے. تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ہے سب، خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور تو سب کچھ کر سکتا ہے.
تو اس لیے میرے محترم دوستوں یہ بندے کا سب سے بڑی بات ہے کہ بندہ اس کو اتارے کہ سبب اور ذریعہ پیسہ نہیں ہے، سبب اور ذریعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جب طریقہ ہے تو پیسے والوں میں بھی طریقے موجود ہیں اور فقراء کے پاس بھی طریقے موجود ہیں، حاکموں کے پاس بھی طریقے موجود ہیں، محکومین کے پاس بھی طریقے موجود ہیں، صحت مندوں کے پاس بھی طریقے موجود ہیں اور بیماروں کے پاس بھی طریقے موجود ہیں، اولاد والوں کے پاس بھی طریقے موجود ہیں، بغیر اولاد والوں کے پاس بھی طریقے موجود ہیں، جیسے ہر ایک کے پاس آنکھ موجود ہے، مالدار ہے یا غریب ہے، مالدار ہے یا غریب ہے، کان موجود ہے، مالدار ہے یا غریب ہے، ٹانگ اور ہاتھ پیر موجود ہے۔ تو یہ اسباب ہے دیکھنے کا، سننے کا، بولنے کا، چلنے پھرنے کا۔ وہ پیسہ سبب نہیں ہے دیکھنے کا جو جیب میں ہے، نہیں، یہ آنکھ سبب ہے۔ تو اگر ایک بادشاہ ہے لیکن اندھا ہے تو کیا دیکھے گا؟ ملک کے ذریعے سے اپنی ماں کو دے سکتا ہے؟ اندھا ہے تو ملک کے ذریعے سے کسی اپنے وزیر کو دے سکتا ہے، اپنے چھوٹے بڑے کو دیکھ سکتا ہے؟ اور جس کے اندر آنکھ ہے اور اس میں نور اور روشنی ہے تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے، ماں کو دیکھ سکتا ہے، بیٹے کو دیکھ سکتا ہے، بیوی کو دیکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس دیکھنے کے لیے اللہ نے ہر ایک انسان کو آنکھیں دی ہے۔ اس طرح زندگی بنانے کے لیے ہر ایک انسان کو اللہ نے اعمال دیے ہیں۔ عمل پر یقین مقدم ہے عمل سے۔ عمل پر کیا ہو؟ یقین ہو کہ عمل پر یقین ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ کیوں بنتی ہے؟ بنانے والے نے وعدہ کیا ہے، اور خراب عمل پر زندگی بگڑے گی۔ کیوں بگڑے گی؟ بگاڑنے والے نے نظام بتایا ہے، اگر تم عمل غلط کرو گے میں تمہاری زندگی بگاڑوں گا، بس اگر تم عمل صحیح کرو گے تو میں تمہاری زندگی کیا کروں گا؟ تمہاری زندگی بناؤں گا۔ اس کو غیب میں نہیں رکھا کہ اللہ نے اپنے ارادے کو غیب میں رکھا ہے کہ جس کو چاہے عزت دے اور اسباب نہیں بتائے عزت کے، جس کو چاہے ذلیل کر لے اور اسباب نہیں بتائے۔ نہیں، اگر تم غلط راستے پر چلو گے تو میں تمہیں ذلیل کر دوں گا، اور پھر جب میں ذلیل کروں تو تمہیں کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور اگر تم صحیح راستے پر چلو گے تو میں تمہیں عزت دوں گا، اور جب میں تمہیں عزت دوں تو تمہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اس بات کو دل کے اندر اتارنا یہ ہمارا کام ہے، اور اتارنے کے لیے دوسروں کے دل میں اتر جائے اس کے لیے صرف راستہ دعوت ہے۔ اس لیے نبی کو قوم کو اس پر لانے کے لیے داعی بنا کر بھیجا، اور پھر اپنے اندر اتر جائے تو اس کے لیے بولنا ذریعہ ہے، جیسے سننا ذریعہ ہے تو بولنا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دل کے اندر اتارنے کے لیے سننے کے ساتھ بولنا دے دیا کہ اسلام لاتے ہی، قبول کرتے ہی مسلمان ہوتے۔ سب سے پہلے کام یہ دیا کہ آخرت کی طرف بلاؤ، دنیا سے بے رغبتی سے، اور اللہ کے جو صفات ہیں اور اللہ کی ذات و صفات پر یقین کی طرف بلاؤ، اور رسالت کی طرف بلاؤ۔ نبی مانتا ہوں تو نبی ماننے کا کیا مطلب؟ کہ زندگی گزارنے کا طریقہ وہ لے کر آئے ہیں، اور ان طریقوں میں کامیابیوں کے وعدے لے کر آئے ہیں۔ یہ سبق سکھلایا۔ کیوں؟ جب ایک بندہ دوسرے سے بات کرتا ہے تو جو سنتا ہے اس کا دل اثر لیتا ہے، تو بولنے والے کا دل کتنا اثر لے گا؟ اس لیے ان کو سب سے پہلے اس پر لایا اور یہ بتایا کہ یہ دعوت تمہارا کام ہے۔ یہ دعوت تمہارا کیا ہے؟ نبیوں کی نیابت میں یہ اللہ کی طرف بلانا، یہ تمہیں بہت بڑا کام ملا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھا دے۔ آج تو ہم اس پر پلنے کا یقین ہی نہیں ہے۔ چلنے کا کیا ہے؟ دعوت ہے یا دین سیکھنا سکھانا ہے یا دوسروں کے کام آنا ہے، اس کو ہم سبب ہی نہیں سمجھتے کہ کیا یہ کوئی پلنے کا۔ اس لیے کہتے ہیں اتنا وقت دو دعوت اور اس کے لیے جتنا تمہارے کاروبار میں کیا نہ آ جائے، نقصان نہ آ جائے۔ کیوں؟ دکان تو پلنے کا ذریعہ ہے اور دعوت پلنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ دنیاوی علوم تو پلنے کا ذریعہ ہے اور دینی علوم پلنے، حالانکہ وہ رب العالمین ہے، ہر ایک کا پالنے والا، اور راستہ کیا بتائے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے کہ بندگی کرنا ہمارا کام ہے اور مدد کرنا تیرا ہی کام ہے۔ تو مدد کرنا وہ یہ پلنے کا بڑے مضبوط ذرائع ہیں۔
لیکن آج میرے محترم دوستو آج اس پر یقین نہیں. اس نے سب سے پہلے یہ کام دیا کہ اس کی طرف کیا ہے، بلاؤ، اسی بات کو سنو اور اسی کو سوچو، تاکہ دماغ اصل میں جسے دل ہے، دل کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، تو دماغ کا بھی ٹھیک ہونا کیا ہے کہ سوچ بندے کا اسلامی ہو، سوچ بندے کا دینی ہو، دینی سوچ ہو. دین سے ہٹ کر جو بندہ سوچتا ہے اس پر کیا کھلے گا؟ نہیں، یہ دماغ اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ اس کو کیا سوچو، دین سوچو، اللہ کی عظمت سوچو، آخرت سوچو، خبر سوچو، جو اللہ کے وعدے ہیں اس کو سوچو، اور یہ سب چیزیں بتائے گی. جب تم اس کو کہو گے، اس کو سنو گے، اس کو بولو گے، اس نظر سے دیکھو گے اور اس کو لے کر پھرو گے، اس کو لے کر پھرو لوگوں کے پاس، ایک ایک چیزیں لے کر جانا لوگوں کے پاس کہ اے لوگوں، یہ چیزوں میں یہ منافع ہے، میرے سے خریدو، تمہارا کام بن جائے گا. تو ایک چیزیں لے کر پھرنا اس کی نفی نہیں ہے، وہ تو اپنے معاش کے لیے خواہ جو بھی راستہ بندہ اختیار کرے، لیکن ایک چیزیں لے کر پھرنا، چیزیں لے کر جانا، ایک بستی سے دوسری بستی، ایک شہر سے دوسرا شہر، ایک علاقے سے دوسرا علاقہ، ایک ملک سے دوسرے ملک، اور دوسری جگہ سے چیزوں والوں کو بلانا کہ ہمارے ملک میں آ جائے، تمہارے پاس جو چیزیں والے جن کے پاس اس کا علم ہو تو وہ ہمارے پاس آ جائے، تاکہ ہم ان سے کیا سیکھیں، ہم ان سے ان چیزوں کا استعمال سیکھیں، کیونکہ تمہارے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. ایک دنیا کے اعتبار سے ایک نظام ہے، وہ الگ ہے، دنیا کے جو علوم اور چیزیں ہیں، لیکن اس سے پہلے تو اس پر تو یقین ہو کہ ہمیں بستی بستی، شہر شہر، علاقہ علاقہ، ملک بملک اس یقین کو لے کر پھرنا، اور اس یقین کے سیکھنے کے لیے لوگوں کو اپنے ملکوں میں، اپنے شہر اور اپنے علاقوں میں بلانا، یہ ہمارا سب سے پہلا کام ہے. اس یقین کے ساتھ کہ جب میں اس کو لے کر پھروں گا اور اس کی طرف لوگوں کو بلاؤں گا تو اللہ مجھے ہدایت کا ذریعہ بنا دے گا. کس سے ذریعہ بنا دے گا؟ ہدایت کا ذریعہ بنا دے گا، دوسروں کے زندگی کے بنانے کا ذریعہ بنے گا. تو جتنی اوروں کی بنے گی اس کے برابر میری بنے گی. میری دعوت سے جتنا اوروں کو عزت ملے گی اس کے بقدر مجھے اللہ عزت دے گا. جتنا اوروں کو اطمینان دے گا اس سے بقدر، ان سب کو ملا کر اس کے بقدر مجھے کیا دے گا؟ اطمینان دے گا. جتنا اوروں کے حالات بنائیں گے اس کے بقدر میرے حالات بنائیں گے. جتنے اوروں کو جنت دیں گے جنت میں تو اس کے بقدر مجھے جنت ملے گی، کیونکہ مجھے اللہ نے اس کا ذریعہ بنا دیا. اس لیے میرے محترم دوستو، اس پر یقین کرنا کہ ہمارے پلنے کا سبب ہے، ہمارے عزت کا سبب ہے، ہمارے زندگی بنانے کا کیا ہے سبب. یہ نہیں کہ سبب تو دکان ہے اور وہ دعوت بھی دیں گے. اس لیے یہی کہا جاتا ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. حالانکہ جن سے کام لیا جاتا ہے اور جن سے کام لیا گیا ہے، جن سے کام لیا گیا ہے، انبیاء علیہ السلام کی تو بات ہی اور ہے. ان کے ساتھ تو صراحتاً ہے کہ کسی نبی کو اللہ نے تاجر بنا کر نہیں بھیجا، کسی نبی کو اللہ نے مزارع بنا کر نہیں بھیجا کہ وہ دنیا میں آ کر کاروبار کرے اور کاروبار کے ساتھ تبلیغ کرے. اس کو تو بھیجا گیا ہے اس لیے کہ لوگوں کو اس کی طرف بلانا میرا کیا ہے، میرا کام ہے. ہاں، تاجروں کو صحیح تجارت کرنا سکھلانا میرا کام ہے. زمینداروں کو صحیح طور پر باغات میں کام کرنا میرا کیا ہے، میرا کام ہے. حکومت والوں کو حکومت میں احکامات پورا کرنا میرا کام ہے. اور بالذات میرا کام یہ نہیں ہے، میرا کام تو بندوں پر محنت کرنا ہے. تو انبیاء علیہ السلام کی تو بات ہی الگ ہے. لیکن میں تو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس امت کے ابتدائی طبقے میں جو صحابہ کرام تھے اس میں تاجر تھے. اس کو یہ نہیں کہا کہ تم تجارت نہ کرو، یا تم زمیندارہ نہ کرو، یا تم مزدوری نہ کرو، یا تم حکومتیں نہ چلاؤ. اس سے نہیں ڈرایا ہے کہ نہیں تمہیں یہ کام نہیں کرنے ہیں. یہ تو بندوں کے اشتغال کے شعبے ہیں. لیکن یہ بتایا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ تمہارا وجود دنیا میں نبی کی نیابت میں ان دکانوں کے لیے نہیں ہے. اگرچہ شریعت کے مطابق کر رہے ہو، اگرچہ کیا ہے، اگرچہ اس دین کے مطابق کر رہے ہو،
اصول کے مطابق کر رہے ہو، لیکن تمہارا وجود وہ ان دکانوں کے لیے نہیں ہے، ان زمینوں کے لیے نہیں ہے، ان ملکوں کے لیے نہیں ہے، ان جائیدادوں کے لیے نہیں ہے. یہی فرق ہے اس امت میں اور میں. اور میں تو یہ تھا کہ پیغمبر اسی کام کے لیے تھا، اسی کی طرف دعوت دینا پیغمبر کا کام، اسی کو سکھلانا پیغمبر کا کام، ماننے والوں کا تزکیہ کرنا پیغمبر کا کام، جس سے لوگ گمراہی سے نکل کر صحیح رخ پر آتے. لیکن لوگوں کا کام کیا تھا؟ لوگوں کا کام عبادت کرنا تھا، لوگوں کا کام اچھے اخلاق سے زندگی گزارنا. پیغمبر اخلاق کے بھی معلم، پیغمبر زندگی گزارنے کے طریقوں کے معلم. تو پیغمبر کا مطالبہ ان سے یہی تھا کہ اپنی تجارتوں میں احکامات زندہ کرو. شعیب علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ اپنے تجارت میں کیا کرو؟ احکامات زندہ کرو، اس یقین کے ساتھ کہ صحیح یقین کے ساتھ. دوسرا مطالبہ ہے کہ اپنے تجارت میں احکامات زندہ کرو، عبادت کرو اور احکامات زندہ کرو. قوم سبا کو یہی کہا گیا کہ اپنے زمینوں میں اور اپنے باغات میں احکامات زندہ کرو، احکامات زندہ کرو. اور اس طرح قوم شعیب کو یہی کہا گیا، ہر شعبے والے کو بتایا گیا کہ تم نے اپنے شعبے میں کیا کرنا ہے، عبادت کرنی ہے اور یہ کام کرنے ہیں جو اپنے طریقے کے مطابق کرو. ہاں اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کا روکنا بھی تمہارا کام ہے. یہ اس کے دین کے، یہ ہر امت میں یہ بات تھی، یہ بندے کی دینداری کا حصہ ہے کہ اگر غلط کر رہا ہے تو اس کو روکنا تمہارا کیا ہے، تمہارا کام ہے. اس لیے یہ جو قصہ سنایا گیا ہے اصحاب السبت کا کہ اتوار ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے کیا کیا گیا، روکا گیا. اب یہ امتحان ہے، بندے کا کبھی امتحان ہوتا ہے، صحیح راستے پر چلتا ہے تو گاہک ہی نہیں آتا، غلط راستے پر آ جاتا ہے تو ختم ہی نہیں ہوتا. صحیح راستے پر چلتا ہے تو آگے کام چلتا ہی نہیں ہے، غلط راستے پہ چلتا ہے تو کام بس یعنی بند ہی نہیں ہوتا، بس کام پہ کام. تو ادھر اللہ نے ان کو آزمایا. کیسے آزمایا؟ کہ جو ہفتے کے دن ہوتا اس دن مچھلی نہیں، مچھلی ہے مچھلی، اور کہا کہ نہ کر، تمہارا ہاتھ مچھلی تک نہ پہنچے اور مچھلی نظر آ رہی ہے. اس طرح کے پانی کے اوپر شرعاً جماعت کی جماعتیں کس پر، اور سبت کا دن ختم ہو گیا، لاتا تھی تو کوئی مچھلی نہیں آتی. اب دکاندار دکان پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی گاہک نہیں آتا. لیکن جب وہ دوسرا راستہ شروع کر لے اس پر ختم ہی نہیں ہوتا ہے، کہتے ماشاءاللہ فضل بہت ہو گیا. تو اب بتایا گیا کہ دیکھو یہ نہ کر، تمہیں نظر تو آ رہا ہے لیکن اس کے اندر تمہارا نقصان ہو جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے. اب انہوں نے ہیلے بنانے شروع کیے. کیا بنانے شروع کیے؟ جب بندے کا مقصود دنیا ہے تو اب پھر اپنے دنیا اور اپنے غرض کے پورا کرنے کے لیے وہ دین میں بھی ایسے تعویلیں کرتا ہے جو شرعاً ٹھیک نہیں ہے. ایک تو وہ تعویل ہے جو اللہ کے ہاں ٹھیک ہے، پیغمبر کے دین سے ٹھیک ہے، لیکن ایک ایسے راستے اختیار کر لینا کہ جو شرعاً کیا ہے. تو انہوں نے تعویلیں شروع کی، ہیلے، بالکل وہی اس کی طرح، بندر کی طرح، جیسے وہ نخرے کرتا ہے، ہیلے کرتے ہیں کچھ چیزیں اس طرح. اسی طرح انہوں نے کیا شروع کر لیا، کہتے اسی دن ہفتے کے دن ایسے حوض بناتے تھے، ایسا راستہ اختیار کر جس میں مچھلی اندر آ جائے اور پھر نکل نہ سکے. پھر کیا ہے، نکل نہ سکے، اور اگلے دن پھر اس کو پکڑ لیتے تھے. تو کوئی کہتا کہ یار تجھے تو روکا گیا ہے اس طرح کاروبار سے، تو تجھے کیا گیا ہے، روکا گیا ہے. کہتے ہم نے تھوڑا ہفتے کے دن کاروبار کیا ہے، ہم نے تو مثلا اتوار کے دن مچھلی شکار کی ہے. یعنی اللہ کی باتوں کو اپنے سمجھ اور اپنے بوجھ کے اعتبار سے آگے پیچھے کیا کرنا. اور یہ سب رزق کے لیے تھا، کیا ہے کہ ہمیں پیسے مل جائے. تو سمجھانے والوں نے سمجھایا، سمجھانے والوں نے بات سمجھا کر تک گئے، رہنے دو، اور بات سمجھاتے رہے. لیکن بہرحال جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو عذاب تو یہی تھا، ان پر بھی آیا، اور جو بالکل ان کے ساتھ کیا ہے شریک تھے اور اس کو روکتے ہی نہیں تھے. ایک تو نا روکتے روکتے بس ایک حجت نام ہو گئی، وہ بات بھی الگ ہو گئی. ایک جو آخر تک روکتے رہے وہ بات بھی الگ ہو گئی. لیکن ایک اس کو تو جب عذاب آیا، تو جب گناہ پر کوئی عذاب آتا ہے تو نیک لوگ
नेक लोग अगरचे वो गुनाह में शरीक नहीं है लेकिन वो रोक सकते हैं और रोकने की भी कोशिश नहीं करते हैं। मसलन नमाज छोड़ने पर जो अजाब आता है तो वो नमाजी जो सिर्फ अपने नमाज पर मुतमईन है कि हम तो पढ़ते हैं और उनको सही रुख पर लाने के लिए इतना मजबूआ भी नहीं है कि जो काफी हो जाए, और उस मासियत की वजह से जो अजाब आता है तो ये नेक लोग अपने आप को बचा नहीं सकते। क्यों? इनकी नेकी तो एक ये कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं, लेकिन आगे बुराई क्या है कि इनके नेकियों में से कि खुद पढ़कर और उनको इसकी तरफ बुलाना ये काम था। तो मैं तो ये अर्ज कर रहा था ये काम तो दूसरे उम्मतों में भी था कि अपनी इबादतें ठीक करो, अपने अमाल ठीक करो, मारूफ की तरफ क्या है बुलाओ, बुराई से क्या करो, बुराई से मना करो, ये दीन का हिस्सा है। लेकिन इस उम्मत को जो काम दिया गया तो ये नहीं कि पैगंबर आया है तुमने मान लिया अब इबादत को पैगंबर के तरीके के मुताबिक कर लो और अब तिजारतें भी करो, ज़राअतें भी करो, कारोबार भी करो और किसकी तरह और उम्मतों की तरह नहीं। ये तो खैर उम्मत है। तो खैर उम्मत जो है वो ये है कि ये उम्मत भी उसके लिए नहीं भेजी गई जिस तरह नबियों को भेजा गया है। किस काम के लिए? अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए। तो इनकी भी बेअसत नबी की नियाबत में और इस उम्मत का वजूद इसके लिए नहीं है। लेकिन नबी तो करता ही नहीं था काम। इनको ये नहीं कहा गया कि आप नहीं करोगे, आप नहीं करोगे, बल्कि तरगीबें दी हैं। तिजारत के फजाइल हैं, ज़राअत के फजाइल हैं, मजदूरी के फजाइल हैं, खिलाफत के क्या है फजाइल हैं, तरगीबें हैं, क्योंकि करने के काम है। लेकिन एक है किसी काम में बंदा लगे रहे, काम करा, और एक ये है कि उसको इस तरह अपना काम समझा जाए कि गोया असल तो मेरा ये है और इसके साथ फिर मैं आगे दिन का काम करूंगा, कि गोया कमाना, बीवी बच्चों का पालना और इस मौजूदा निजाम को चलाना ये मेरा काम है, और इसके साथ मैं आगे क्या करूंगा, इबादत करूंगा, कोई खैर का काम करूंगा, बाकी असल मेरा काम है। तो इस उम्मत को ये रास्ता नहीं दिया गया। इस उम्मत को यह रास्ता दिया गया है कि तुम दीनदार बनकर और लोगों में जाकर लोगों को इस दीन की तरफ बुलाना तुम्हारा काम है। तो तुम्हारी तिजारत है इस काम के ताबे, तुम्हारी ज़राअत है इस काम के ताबे, तुम्हारे कारोबार इस काम के ताबे, तुम्हारा हर चीज इस काम के ताबे। जब तुम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओगे और उस बुलाने के लिए लोगों के गर्दनों को अल्लाह के सामने झुकाओगे, इसके लिए जब तुम फिरोगे और मेहनत करोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें हिदायत का जरिया बनाएगा, और इस पर अल्लाह तुम्हें वो देगा कि पूरी जिंदगी भी कमाते रहो। तो तुम्हें क्या मिलता? हज़रात सहाबे कराम को वो दुनिया के तालिब नहीं थे, दुनिया के चाहने वाले नहीं थे। वो मुल्कों में कहीं भी उनके अंदर ये बात नहीं थी कि इस बंदों का मुल्क हमारे हाथ में आ जाए या इस मालदार का माल हमारा। वो नबी के शागिर्द थे, वो नबी का पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका तज़किया किया था। उस तज़किये में तो पहली बुनियादी बात यह है कि बंदा तालिब दुनिया न रहे, तालिब मुल्क न रहे, तालिब माल न रहे, तालिब शोहरत न रहे। क्यों? जिस दिल के अंदर माल का तलब आ गया और मुल्क का तलब आ गया और अपना बड़ा बनने का तलब पैदा हो गया तो इसकी दीन तो बर्बाद हो गई। या माल का तलब आ गया तो इसका दीन तो क्या है? इसके दीन को नुकसान देने वाली चीज वो क्या है? हिर्स है मालदार बनने का, और हिर्स है अपने किसके शोहरत और अपने एक मुकाम और अपने हैसियत का। ये इसके दीन को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं। तो इसलिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत से कबल इसके कि वो लोगों के पास जाए, उनके अंदर की बात ये नहीं थी कि इसका माल चाहिए, इसका मुल्क चाहिए, कि इसके माल से हम फायदा उठा देंगे, इसके मुल्क से हम क्या है। जैसे पैगंबर के दिल में नहीं होता था कि दूसरों का माल हमें मिले, तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता के दिलों के अंदर ये बात थी कि हमें लोगों को इसकी तरफ बुलाना क्या है, अपनी जान लगाकर और अपना माल लगाकर, अपना पैसा लगाकर, अपने वतन से बेवतन होकर, अपने भी बच्चों से दूर होकर अल्लाह की इलाही कलिमतुल्लाह के लिए मारे मारे फिरना हमारा काम है। इसलिए एक तरफ अल्लाह से होना, अमल से होना, और दूसरी तरफ ये सबसे बड़ा अमल है अल्लाह की तरफ बुलाना। और जब ये बात थी तो अब अल्लाह की मदद उनके साथ थी।
اللہ کی مددیں دیکھو، مددیں تو یہ بھی ہے نا، بندے کو کوئی ضرورت پڑ گئی 2 رکعت پڑھ لیا اور کیا مانگ لیا تو مدد ہو گئی اللہ کی. قرضہ چاہیے تھا قرضہ مل گیا، قرضہ دینا چاہتا تھا مدد ہو گئی دے دیا، اور کوئی ضرورت اس کی پوری ہو گئی. یہ تو انفرادی طور پر بندے کی حاجتیں ہیں، تو نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، نماز پڑھو اللہ سے مانگو، تو یہ بھی ہے. لیکن آئے مسلمان اسی کے لیے کہ نمازیں پڑھیں اور اللہ سے پیسے مانگے اور پیسے ملتے رہے اور اولاد مانگے اور چیزیں مانگے اور مقدمے میں کامیابی، تو یہ مدد ہے. یہ مدد تو انفرادی طور پر اپنی جگہ پر ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن ایک وہ مدد جو امت کے ساتھ تھی، بحیثیت امت، بحیثیت افراد نہیں، وہ مدد یہ تھی کہ اللہ ساتھ ہو جاتا. اور اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا تھا کہ جس ملکوں میں یہ جائیں گے اور جن علاقوں میں جائیں گے اور جن شہروں میں جائیں گے، جیسے نبی جس شہر میں بھی گیا تو نبی کی ساتھ اللہ کی مدد، تو اس شہر اور اس ملک اور اس علاقے کا پوری معاشرت بدل دی. پورا ان کے یقینوں کو بدلا، ان کے طریقوں کو بدلا، ان کے دھیانوں کو بدلا، ان کے جذبات کو بدلا، اور ان کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھانے کے لیے کہ معلم میں ہوں. تمہارے پاس قدرت، تمہارے پاس بنی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا علم تمہارے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. میرے پاس یہ کوئی عیب کی بات تو نہیں ہے. ایک بادشاہ ہے، ایک بادشاہ ہے اور وہ اپنا نظام چلاتا ہے پورا اس میں، اور اس کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ جوتا کیسے گاٹے، سلائی کیسے کرے، کپڑوں کی سلائی کیسے کرے، اور کھانا کیسے پکائے، روٹی کیسے پکائے. تو کیا یہ کوئی عیب کی بات ہے کہ اس کو تو کھانا پکانا ہی نہیں آتا؟ اس کو کھانا پکانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو پکا ہوا پکانا کھانا مل جائے. پکانے والے ہیں اور کپڑے سینے والے اور ہیں، مکان بنانے والے اور ہیں. یہ تو بادشاہ ہے، اس کا کام بادشاہت والا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ بادشاہت والا ہے، جو پورے نظام کو اور اس کے کام میں لگنے والے بہت آئیں گے کہ ہم تمہارا یہ کام کرتے، تمہارا یہ کام کرتے، تمہارا یہ کام کرتے، اپنی سعادت سمجھ کر آئیں گے. اس لیے پیغمبر کو لوگوں کو قدرت سے فائدہ اٹھانا سکھلانا تھا کہ قدرت سے کیسے فائدہ اٹھاؤ گے، زمینوں سے کیسے فائدہ اٹھاؤ گے، یہ ان کے علم میں بھی نہیں تھا. کیوں؟ یہ کوئی عیب کی بات تو نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بات کی، وہ تعبیر النخل کرتے تھے. وہ پیونکاری جو ہے اس میں وہ کھجور بڑھ جاتے تھے، 1 سال کہا کہ رہنے دو. پھر پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، کھجور اتنے نہیں ہوئے جو سے پہلے تھے. کہتے اللہ کے رسول پہلے وہ ہم پیونکاری کرتے تھے تو اس سے یہ نظام تھا کہ وہ بڑھ جاتا تھا. فرمایا انتم اعلم منی بامور دنیاکم، کرتے رہو وہی جس سے وہ پیداوار بڑھے. تم میرے سے دنیا کے امور کو جانتے ہو زیادہ. نبی تو اس لیے نہیں سکھلایا بھیجا گیا، نبی تو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ نبی کو لوگوں کو اللہ کے قدرت سے فائدہ اٹھانا سکھلا دے کہ اللہ پاک کیسے تمہاری حفاظت کرے گا، حفاظت کا سامان کیا ہے، اطمینان کیسے ملے گا. تو اس امت کو اللہ جل شانہ نے وہ کام دیا جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے. تو یہ امت جب اللہ کے اس کام میں تھی، دین کی مدد میں، تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی. جب مدد اس کے ساتھ تھی، اسی مدد سے آگے فتح ہوئے ہیں، اسی مدد سے آگے باطل ٹوٹا ہے، اسی مدد سے اللہ نے لوگوں کے زبانوں کو بھی بدل دیا کہ اپنی اپنی زبانیں تھی ان کی. لیکن جب یہ عرب اندر گئے اور بغیر مال کے گئے، بغیر پیسوں کے گئے، بغیر بڑھیا سے بڑھیا کپڑوں کے گئے، بغیر چیزوں کے گئے، ان کے پاس گئے لیکن ایمان کے ساتھ گئے، اخلاق کے ساتھ گئے، خیر خواہی کے ساتھ گئے، اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بن کر گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن کر گئے اور لوگوں کو اس کی طرف بلایا. دلوں میں بات ڈالنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ نے لوگوں کو متوجہ کیا، لوگوں نے ان سے پھر ایمان سیکھا، لوگوں نے عبادات سیکھے، لوگوں نے اخلاق سیکھے، لوگوں نے ان سے سیکھا کہ لباس کے پہننے کا طریقہ سیکھا، کھانا کھانے کا طریقہ سیکھا، یہاں تک کہ اپنی زبانیں چھوڑ کر ان کی بولی بولنے لگے. ایک مدد یہ ہے. ایک مدد کیا ہے؟ اور ایک ہے کہ مجھے تو 500 روپے چاہیے تھے، بس اللہ نے مدد کر لی، بس ہو گیا کام. یا میرا تو فلان جگہ مقدمہ اٹکا ہوا تھا،
اور بس کچھ ذکر کر لیا، دعائیں مانگی اور ماشاءاللہ اللہ نے کام کر لیا، میں اسی پر خوش ہوں. کیا میرا نہیں کام ہے؟ اپنی ضرورتیں الگ بات ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا کیا ہے، ان اعمال کی طرف بلانا، ان اعمال کے مطابق زندگی گزارنا، اپنے عبادات، اپنے اخلاق اس لیے نکالا جاتا ہے. اگر یہ امت کے اندر ہوتی تو نکلنے کی کوئی ضرورت نہ تھی. کیا ہے؟ اگر امت کے اندر یہ بات ہوتی کہ ان کی تجارت میں زراعت کے مطابق احکامات کے مطابق تجارت ہے، احکامات کے مطابق زراعت ہے، احکامات کے مطابق مزدوریاں ہیں، اور اپنے اپنے محلوں کو سنبھالا ہے، اپنے اپنے محلوں کو سنبھالا ہے کہ میرے محلے میں 500 گھر ہیں، 200، تو کم از کم ان میں تو 10 آدمی تو ایسے ہونے چاہیے جو کام کرے. جو چلو فرض کفایہ کے طور پر کہو تو 10 تو ایسے چاہیے کہ ان پر کیا ہے، ان پر محنت کرے، تاکہ ان کے دین میں کمی نہ آئے، ان کے دین میں کمی نہ آئے، اور کوئی منکر کا ارتکاب نہ ہو جائے. کیوں؟ آج ایک حکم میں کمی آ گئی تو کل دوسرا حکم چھوڑ دے گا، اس کے بعد تیسرا حکم چھوڑ دے گا. آج ایک منکر کا ارتکاب ہو گیا، کل دوسرے کا ہوگا، کل تیسرے کا ہوگا. اگر اس موجودہ دین کی حفاظت نہیں کی تو یہ دین خطرے میں ہے. یہ دین کیا ہے؟ یعنی یہ تو اس وقت کہا گیا کہ جب ذرا صحابہ کرام کو اللہ نے اپنی نعمت سنا کر کے، دیکھو تم آپس میں تقسیم تھے اور تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے دین کے ذریعے سے تمہیں کیا کر دیا، ایک بدن کی طرح بنا دیا. بیچ میں کسی شیطان نے شیطانیت کی کہ جو بنے ہوئے یہ آپس میں کیسے مختلف ہو جائیں، آپس میں کیسے بگاڑ ہو جائے. تو ان کی طاقت کو توڑنے کے لیے کیا کہا شاعروں نے آپس میں کہا کہ یار جب بھیجاؤ بیچ میں کوئی پرانی باتیں تو شروع کر دو، پرانی باتیں کہ ہماری قوم ایسی، تمہاری قوم ایسی، ان کی قوم ایسی. اب جب اس شاعر نے اپنے وہ چیزیں شروع کر دی، دوسرے نے بھی شروع کر دی، تو تعصب والا مسئلہ پیدا ہو گیا، قومیت کا ذہن بن گیا. ایک نے کہا میں، تو آپس میں تلواریں چلنے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، فوراً پہنچ گئے اور ان کو سنبھالا اس مسئلے کو. کیا ہے؟ اور اللہ نے آیتیں اتاری اور پھر اس پر بتایا کہ ان کی طرح مت بنو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. کہ اللہ نے تمہیں ایک راستہ دیا ہے، اس کے بعد اس میں بٹ جانا اور اس میں تقسیم ہو جانا، اس حد تک ایک دوسرے کے مقابلے میں آنا. اور اس بات کے وجود کے لیے ضروری ہے کہ یہ سطح باقی رہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ ایک جگہ میں اور ایک علاقے میں دینداری کا طبقہ کیا ہو جائے، دینداری کا سطح محفوظ ہو جائے اور منکرات وجود میں نہ آ جائے. اس میں کم از کم ایک جماعت تو ایسی ہو، مجموعہ جو یہ کام کر سکے اور کام کرے. ایک ہے اس کو عام کرنا لوگوں میں، جن میں نہیں ہے ان میں کیا کرنا، ان میں عام کرنا، ان تک وہ تو پوری امت کا کام ہے. اخرجت للناس ہے کہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اس امت کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اور ایک ہے کہ جو موجودہ مسلمان ہیں، موجودہ ان کے اندر اسلامی زندگی ہے اور اپنے راستے سے ہٹ کر زندگی یا کسی وقت، تو کم از کم اتنے تو ہو جو سنبھالے اس کو. اس لیے میرے محترم دوستو، جب امت بحیثیت امت کام کرتی ہے تو امت کے ساتھ کیا ہے، مدد ہوتی ہے. اور اس مدد کی علامت کیا کہ وہ پھیلے گی، وہ زندگی پھیلے گی، وہ معاشرت پھیلے گی جو امت چاہے گی. دیکھو فرعون کے بیچ میں اور فرعون کے ماننے والوں کے بیچ میں زندگی وہ عام ہو گئی جو موسیٰ علیہ السلام چاہ رہے تھے، وہ عام نہیں ہوئی جو فرعون چاہ رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام اور نے جو چاہا زندگی، تو وہ زندگی عام ہو گئی جو زندگی ابراہیم علیہ السلام چاہ رہے تھے. وہ نہیں تھی کہ جو نمرود چاہ رہا تھا. کیوں زندگی وہ عام ہوگی جو پیغمبر چاہتا ہے. کیوں پیغمبر جو چاہتا ہے اس کو وجود میں دینے کے لیے اللہ نے اس کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. تو ملکوں میں وہ چیز پھیلی جو یہ لوگ چاہتے تھے. اس طرح داعیوں کی بات پھیلے گی اور صحیح زندگی آگے عام ہوگی. آج تو جو دوسری چیزیں نظر آ رہی ہیں کمانے میں، کھانے میں، معاشرت میں اور علوم میں، جو وہ اسی وجہ سے کہ اپنی ہے نہیں، اپنے والے بھی اپنے سے کیا ہے کہتے اس سے کام نہیں بنتا.
अपने वाले दूसरों से लेकर उस पर फख्र करने वाले बन गए। तो ये इस उम्मत का काम यह था कि जिंदगी को क्या करे, आम करे। आम करके जब आम करेगी तो मदद इसके साथ होगी, तो मुल्कों में वो चलेगा जो उम्मत चाहेगी। मुल्कों में वो चलेगा जो उम्मत, कौमों में वो चलेगा जो उम्मत चाहेगी। जिस तरह हर जमाने में वो जिंदगी चली है जो पैगंबर चाह रहा था, क्योंकि पैगंबर जो जिंदगी चाह रहा उसके साथ अल्लाह की मदद है। ये जिंदगी दूसरी जो चाहिए होती है उस वजह से असल चीज वजूद में नहीं आई है। जब असल चीज वजूद में नहीं आई है तो क्या निजाम है उसके बदलने का और उसके उस चीज का। तो कहते जब उम्मत पेश है तो उम्मत काम करेगी, तो अल्लाह की मदद साथ होगी। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व यसब्बित अक़दामकुम, अल्लाह तुम्हारे कदमों को मजबूत कर देगा हर हाल में, फकर में, मालदारी में, बीमारी में, सेहत में। और इन यंसुरकुमुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तुम्हारे पर कोई ताकत ऊपर नहीं आ सकती। अल्लाह की मदद करने वालों के ऊपर कोई भी ऊपर नहीं आ सकता है। क्यों? अद्दीन यअलू वला युअला अलैह, दीन ऊपर है, दीन के ऊपर कोई चीज नहीं आएगी। दुनिया नीचे और दीन क्या है? जहां देखा कि दुनिया ऊपर और दीन नीचे, समझ ले कि दीन मखशूश है, पूरा नहीं है, कुछ है और कुछ नहीं है, अगराज है। वरना दीन का तो मिजाज ही यही है, अद्दीन यअलू वला युअला, और दीनदारों का मिजाज ही है कि दीन वाले ऊपर रहेंगे और दुनिया वाले नीचे रहेंगे। ये नहीं हो सकता है कि दीन वाले नीचे और दुनिया वाले क्या हो। लेकिन ये वो दीन वाले जिनके बदन पर तो दीन ऊपर गालिब हो, जिनके इबादत, अखलाक, मामलत, मुआशरत, जो उनके अंदर तो दीन हो। जिस बंदे के खुद अपना दीन अपनी तिजारत के नीचे है, अपना दीन ज़ारे के नीचे है, हाकिम का हुकूमत में अपना दीन अपने हुकूमत के नीचे, हुकूमत के मसलहत को देखकर दीन की परवाह नहीं करता, तिजारत के मसलहत को देखकर दीन की परवाह नहीं करता, जमींदारे के मसलहत को देखकर, कौम के मसलहत को देखकर दीन की परवाह नहीं करता, तो जिस ताजिर और जिस ज़ारे और जिस हाकिम और जिस वजीर और जिस मालदार और गरीब के दीन क्या है, दीन खुद ताबे है, दीन नीचे है, उसके मुल्क के नीचे है। अब ये मुल्क वाला क्या कहे कि इस्लाम की वजह से हम दूसरों के ऊपर आ जाए, ये कोई आसान बात है? तमन्ना अलग करना है, आरज़ू ये अलग है। और कहते वो ऊपर थे, वो इस दीन के साथ ऊपर थे, और वो इस तरह ऊपर थे कि जिन्होंने तिजारतों को, ज़राअतों को, कारोबार को और मुल्क चलाने को ऐसा काम बनाया कि इस पर फख्र करने लगे। इस पर क्या करने लगे? फख्र करने लगे कि हम बड़े तिजारत वाले, हम बड़े जमींदार हैं, हम बड़े हुकूमत वाले हैं, हम बड़े फलाने हैं, हम बड़े असलहा वाले हैं। फख्र की चीज तो ये तो नहीं, फख्र की चीज तो किस बात पर है कि वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दाई है, क्या है? हम आबिद हैं, हम जाकिर हैं। ये जो बात बताया गया है कि मुसलमानों से अल्लाह ने जन्नत के बदले में माल और जान खरीदा है, और उसके लिए अगर उनको लड़ना भी पड़े तो फिर जान देना भी इनका काम है, लेना भी काम है। यानी कोई चीज कीमती नहीं है। तो ये कौन से मुसलमान हैं? अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल-हाफिजून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम, कि जिनके अंदर तौबा हो, रुजू हो अल्लाह की तरफ, जो हर हाल में अल्लाह की हमद करने वाले हो, जो हर इबादत को बढ़िया से बढ़िया तरीके से पूरा करने वाले हो, जो अल्लाह के दीन के लिए सियाहत करने वाले या रोजा रखने वाले हो, जो नेकियों की तरफ बुलाने वाले, बुराइयों से रोकने वाले हो, जो दीनी हुदूद के ये फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, ये मुस्तहब है, ये हराम है, उन हुदूद के क्या करने वाले हो? हिफाजत करने वाले हो। या जो हुदूद काफिरों के उसके क्या है? जिनके अंदर ये खूबियां पैदा हो जाएंगी तो उन खूबियों वालों के साथ अल्लाह की मददें हैं। सिर्फ ये कि मैं मुसलमान हूं, पैगंबर का उम्मती हूं, मदद मेरे साथ क्यों नहीं है? इसलिए भाइयों अल्लाह हमें इसको तौफीक दे कि ये काम हमारा काम है। आज हमने अपनी चीजों के ताबे कर दिया, हर एक ने अपने अपने दर्जे के एतबार से, हर एक ने अपने अपने दर्जे के एतबार से उसको उसका ताबे। इसलिए हम अल्लाह करे कि वो मजमुआ, वो जब चाहे अल्लाह उसको वजूद दे,
لیکن نظام یہی ہے کہ جو پورا دیندار ہو اور جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان اور اپنا مال لگانا اپنی سعادت سمجھے. یہ نہیں کہ تھوڑا سا مال لگ گیا تو رونے لگ گیا, نکلتے ہوگا تھوڑا سا تک گیا, بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ مقدر والی تھکاوٹ اللہ نے تمہیں اپنے راستے میں دی, ورنہ تکنا تو طے تھا, تم نے مرنا ہی تو طے تھا اور یہی مرنا تھا. لیکن اللہ کا شکر ادا کرو کہ ادھر مرے. جب کفار وہاں مرے احد میں مسلمان مرے تو منافقین نے کہا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا, اگر ہمارے پاس ہوتے ہمارے رائے پر عمل ہوتا اور یہ باہر جا کر نہ لڑتے. ہم نے کہا کہ مدینے میں لڑو, ما ماتوا وما قتلوا, نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے. اللہ نے جواب دیا کہ تم اوروں کے اس کی ضمانت دے رہے ہو, اپنے آپ کو تو موت سے بچاؤ, اپنے آپ کو وہ سب. اور بتایا لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم, جس نے مرنا تھا یہی مرنا تھا, وہ گھر پر نہیں مر سکتا تھا, وہاں سے اللہ اس کو نکال کر یہی اس کو موت دے دیتا. لیکن یہ تو اللہ کے راستے کی موت ہے. آج ہم تھکاوٹ سے ڈرتے ہیں, آج ہم مشق گرمی سے ڈرتے ہیں, سردی سے, تو ٹھیک ہے ڈرنا چاہیے, ہم بہت ضعیف اور کمزور ہیں, لیکن اپنے بنانے کے لیے یہ کہ بندہ جس حال سے بھی گزرے اللہ سے مانگے بھی, اور ایسے لوگوں سے پھر اللہ کام لینے کا ارادہ کر لیتا ہے. اور یقین جانے آپ سب نے دیکھا ہے ان کو اس تھکاوٹ میں وہ مزہ دیتا ہے جو آرام والوں کو مزہ نہیں ملتا. اس تھکاوٹ میں جو مزہ ہے اور اس بھوک میں جو مزہ ہے, اب طبیعت کا کھانا نہیں مل رہا ہے تو نہ ملے, کیا بات ہے. اور اس بھوک میں اللہ وہ مزہ دیتا ہے جو اچھے گھر کے کھانوں میں وہ مزہ, جو گھر میں اپنے بچوں کے بیچ میں سویا ہوا ہے اس سے زیادہ مزہ اللہ اس کو دے دیتا ہے جو اندھیری رات میں کھڑا ہے, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اس کو سوائے اللہ کے, اور یہ کبھی رکوع میں اور کبھی سجدے میں ہے, اور اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے کی نیت سے جو مارے پھر رہا ہے. یہ مزے کا ہے. اس لیے حضرت خالد نے بدعا دی کہ اس بندے کی نیند بھی حرام ہو جائے جس نے اپنے آپ کو اتنا بزدل بنا دیا کہ اللہ کے راستے سے